پوچھو. اچھا سر، میرے ایک انکل ہیں، ان سے میری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی. تو وہ نا دراصل وہ بزرگوں کو بہت اونچا رینک دیتے ہیں، انہوں نے بلکہ صحابہ سے بھی اونچا رینک دیا ہوا ہے. اور انہوں نے میرے آگے ایگزامپل جو سیٹ اونچا رینک دیا ہوا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ صحابہ سے بھی اوپر. اچھا، اوپر ہے اور کیا مطلب ہے؟ اوپر نیچے کیا ہوتا ہے مجھے سمجھائیں نا. آج تک کوئی پاکستانی سمجھا نہیں سکا اوپر نیچے کیا ہوتا ہے. زیادہ پاور ہے اس کو سپر پاور ہے. جی جی جی، رتبے کہہ لیں، پاور کہہ لیں، رتبہ نہیں رتبے کہہ لے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جب بھی کوئی دیسی انکل بولے نا کہ ولی اللہ کا رینک بہت اوپر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں وہ پکچر کس چیز کی ہے؟ میں نے سر وہ جتنے بھی ایگزامپل بابوں انہوں کے نے دی ہوئی ایکسپیریمنٹ تھی. کیے نا، ان بابوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات بہت زیادہ ہے. تو اس سے کوئی رینک تو اوپر نیچے نہیں ہوتا. نہیں سر، وہ ایگزامپل رینک جو کا انہوں نے لفظ ہے نا دی اللہ تھی تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے جی. بتایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہوں. وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ ہمیں جو تقوی میں بہتر ہے، تو تقوی میں بہتر کا مطلب بہتر، وہ رینک بتا دیا نا. سو اس کے باوجود بھی ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جس کے تم نے کہا تو تم میں سے بہتر ہوگا، تقوی میں بہتر ہوگا. جو تقوی میں بہتر ہوگا اس کی کرامات تم خود ہی دیکھ لو گے. ایسا تو نہیں کچھ کہا نا. سو بالکل کرامات آنے سے تو کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا. I'm just سر. نہیں، saying, جو ایگزامپل assuming تھی for a وہ مجھے second, میں آپ کو ساتھ سن لینا. سمجھنی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو نا وہ سائیکالوجی کی ٹریننگ ہو جائے. جب بھی آپ کے بزرگ، کوئی پاکستانی انکل، کوئی بابا جی، کوئی سفید داڑھی والے، کوئی مولوی صاحب، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سلفی شیعہ سنی صاحب، کوئی صاحب بھی، کوئی کالج کے پروفیسر صاحب بھی، کوئی بڑی آنٹی، نانی امی، کوئی بھی جب بتائے نا یار یہ بڑے پہنچے ہوئے بندے، پہنچے کدھر پہنچے ہوئے؟ بادلوں میں پہنچے ہوئے ہیں، کدھر جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، کون سی کوئی روس پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ کدھر پہنچے ہوئے، کدھر ہے، کیسے میجر کیسے کرتے ہیں پہنچ گیا وہ بندہ؟ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ تو ان کے ذہن میں وہ پکچر بنتی ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی پہنچنے کی کوئی طاقت رکھنی ہے. اگر پہنچ کی طاقت کی وجہ سے رتبہ ہوتا تو شیطان تو بہت ہی آگے کی پہنچ والا بندہ نا کی مخلوق ہے. اس سے زیادہ طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ قیامت تک زندہ ہے، ہر جگہ کے ہر بندے کے نفس میں شامل ہو گئے. یہ پہنچ سے تو رتبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شیاطین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی جنات جو شیطان کی پیروکار ہے، ان کی جو پہنچ ہے کیا کسی ولی اللہ کی پہنچ ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو پہنچ از ناٹ کرائٹیریا. پاکستانی انکل آنٹی پہنچ سے لوگوں کو خاص ایک رتبہ دے دیتے. تو پہنچ کو اسی وقت سرجری کیا کریں کہ پہنچ سے مانتا ہوں میں پہنچتے ہوں گے، میں تو وہ والا میں کوئی سیلفی تو نہیں ہوں، وہ اہل حدیث تو نہیں ہوں میں. ان کے اندر ایک بڑی اسٹرانچ سائیکالوجی ہے کہ نہیں یہ پہنچ والی کرامت والی کہانی ختم ہے. کوئی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کسی کرامت نہیں. میں تو نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں کرامات کو، اور صحابہ نے ثابت دی ہے. حضرت عمر خطاب کے پاس مسجد میں ایک بندہ جو کہ صحابی تھے تشریف لائے، مگر وہ چونکہ مدینے میں پہلے نہیں آئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو ایسے مسجد میں دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ اس بندے میں نبوی خصوصیات ہیں، نبوی خصوصیات. تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. تو بہرحال the question is صحابہ نے جا کے پھر پوچھا بھیا یہ عمر خطاب نے تمہارے بارے میں کہا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ فراست ہے، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے یہ عمر خطاب کو اللہ نے دیا ہے. کہ مجھے دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا میری پاس ہسٹری میں کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میرا رتبہ وہ بڑا ہے، انہوں نے خالی یہ کہا کہ میرے ساتھ واقعی ایسے واقعات دو ہوئے ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہوا ان کے ساتھ، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والا واقعہ ہوا. تو جو معجزہ ہوا تھا، تو وہ معجزہ تو نہیں ہوئے تھے نا، وہ ظاہر کرامات تھی. جو معجزہ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے تھرو خود کوئی ایسا معاملہ کرتے. سو پہنچ سے پاکستان کی سائیکالوجی میں، پاکستان کی کیا سائیکالوجی، ایک انفیریئر اجڈ سائیکالوجی ہے جو دنیا کے ہر خطے میں، ہر افریقہ میں بھی ہے، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے. امریکن جو بائبل بیلٹ کے جو ان کے اسپیکر ہیں وہ کرامتیں ہی دکھاتے پھر رہے ہیں. جو بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں وہ کیا پتا سچی کرتے ہو کیا پتا جھوٹی. تو کوشچن از this is a criteria through which Pakistanis are getting trained. Indians were always trained on this. So وہ بابا جی کی پہنچ، کرامتیں، درجے اور کیا کہتے ہیں رتبہ، بڑا آدمی ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ وہاں سے نکالی میں ہم نے. اسلام نے اسی چیز کے پیچھے تو مطلب توڑ، اسی کی تو توڑ پہ آیا تھا اسلام کہ یہ کہ تم نے نئے کرائٹیریاز نکال رہے ہیں کہ کون کتنا اوپر ہے کون کتنا نیچے. سو اب آئے آپ کے سوال کی طرف. میں چاہ رہا ہوں یہ سائیکالوجی کلیئر ہو جائے. سو ڈیڈ یو آسک ہاؤ اولڈ آر یو؟ میں نے نا 26.
تو 26 سال میں تو آپ بڑا کرسپ قسم کا جی سوال پوچھ سکتے مجھے ہیں نا. ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا جو انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایک چیز مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خرقہ کیوں دیا تھا حضرت ویسے کرنی کے پاس لے جانے کو؟ کیا دیا اور تھا؟ انہوں نے یہ بھی کہا اپنا جو جبہ مبارک. حضرت عباس کے لیے جو دیا تھا. جی اور انہوں نے کہا اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ اس میں جبہ جس بھی چیز میں لپیٹ کے دیا تھا تو وہ لے کے ہی نہ جاتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ انہوں نے ہی کہا. میں نے تو سار پکڑ لیا. کیا کروں. اچھا پاکستان میں نا آپ نوٹس کریں گے مولوی صاحب نا آن بیہاف آف صحابی اور آن بیہاف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرتے ہیں. یہ جرت صرف دیسی کے پاس ہے, عربی کبھی ایسی جرت نہیں کرتا. آن بیہاف آف صحابہ خود ہی سوچتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب تھا تو وہ یہ کر دیتے اگر یہ نہ ہوتا. یہ جرت صرف دیسی کو ہوتی ہے, آنٹی کو بھی انکل کو بھی, کہ وہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ یہ نہ کرتے. سمجھے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. میں نے ایسے اسکالرز کو یہ بات کرتے دیکھا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مگر یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہونی چاہیے, یہ نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے. اب یہ بھائی صاحب بتائیں گے پاکستان کی گلیوں میں بیٹھ کے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے نا سوچنے کا جو سوچ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, یہ بتائیں گے. حدیث میں لکھی ہوئی ہے, جن ہزاروں لوگوں کے تھرو نظر ثانی ہو کے ان تک پہنچی ہے, لاکھوں لوگوں کے تھرو ایکچولی جن عربین اسکالرز کے تھرو پہنچی, ان کو نہیں پتہ چلا کہ نبی اسلام کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے کہ نبی اسلام کا مزاج کے یہ نبوی مزاج کے خلاف ہے. یہ اچھا یہ والی جرت صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس, کہ یا نبی اسلام کے پاس ہے کہ نبوی مزاج کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن خود بتائیں. غیر نبی کیسے بتائے گا نبوی مزاج کے خلاف ہے؟ یہ کہانیاں یہ ایسی زبردست طریقے سے ان کے اندر انسٹل ہوئی ہوئی ہیں نا یہ کرائٹیریاز. بہرحال تو صرف ایسے جبہ انہوں نے مجھے کہا انہوں نے صحابی کو کیوں نہیں دیا, انہوں نے ان کو کیوں دیا, یہ کوسچن کیے جا رہے تھے. جی وہ کہہ رہے کیوں دیا, ان کو کیوں دیا, وہ تو ولی تھے صحابی نہیں تھے. نہیں مجھے ان نہیں سمجھ آیا ان کو کیوں دیا, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صحابی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, علی بھی ہیں. ان کو دیکھو اپنے یاروں کو انہوں نے امت بخشوانے کے لیے اپنا جبہ نہیں دیا جبکہ حضرت ویسے کرنی کو دیا. تو وہاں سے رہے اس سے کیا ہوتا ہے, اسے کیا ثبوت ہے کہ حضرت عباس اوپر ہو گئے ہیں حضرت عمر نیچے ہو گئے نعوذ باللہ. جی اسی طرح یہ وہی ہے نا, یہ جادو کی کہانی ہے. ایسے میں نا یہ ایران کے تھرو آیا نا پاکستان تک اسلام, تو وہ آئرینین طلسماتی ازم بھی آ گیا ہمارے طرف, جادو کی نا ایک ہوائی بات ہے. مطلب ابو بکر صدیق کو جو نبی علیہ السلام نے دی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, عمر خطاب کو جو عطا کی ہیں, علی بن ابی طالب کو دی ہیں. میں یہ حضرت عباس کو پتہ ہے اس بات کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عباس کو کیسے پتہ ہے کہ جو چیزیں علی بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے تھرو مل گئیں, ٹھیک ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں اگر 1000 دفعہ بھی پیدا ہوں تو ایک دن بھی علی کا نہیں گزار سکتا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاکستانی انکل کو یہ باتیں نہیں, یہ خود نہیں پڑھتے, یہ جان کے نہیں پڑھتا, یہ ہو نہیں سکتا نا. باقی ساری کتابیں پڑھی ہوں انہوں نے, پوری کتابیں, یہ والی 1-2 کتابیں نہ پڑھی ہوں انہوں نے, ٹھیک ہے. سو یہ دیز آر جسٹ اپنی نا ایک نفسیات سمجھ لیں. آپ جس بھی سائیکالوجی کے اوپر نا اپنی سیلف اسٹیم بٹھا چکے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو ڈیفینیشنز اور ورلڈ ویو سیٹ کر چکے ہوتے ہیں, اس سے مطابقت رکھنے والا کوئی بھی ڈیٹا آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی بھی ڈیٹا آپ کو غلط لگتا ہے, حالانکہ وہ ڈیٹا ان اٹ سیلف کیا پتا غلط والے ڈیٹا ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. اس کو نا بہت کڑی نگاہ سے دیکھنا ہے آپ نے کہ جسٹ بیکاز یو آر ٹرینڈ آن سم تھنگ, کسی تربیت میں آپ کی کچھ چیزیں, کچھ کانسیپٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں جو کہ دیسی انکل آنٹی نے کیے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق سے ہر ڈیٹا جو ہے نا جو بھی آپ کو ملے گا وہ صحیح ہوگا. اب مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا نا, اس کو آئسوجیسس بولتے ہیں سائیکالوجی میں, کہ آئسوجیسس کا مطلب ہوتا ہے آپ آئسولیٹ کر لیتے ہیں وہ چیز کتاب کے اندر, قرآن میں بھی حدیث میں بھی, جو آپ کے اس آرکیٹائپ کو, آپ کے اس فلسفے کو مربوط کر دیتی ہے. اور حالانکہ ان اٹس کانٹیکسٹ وہ آیت یا وہ حدیث ان اٹس کانٹیکسٹ کوئی اور مطلب رکھتی ہے, مگر ان دا بریکٹس وہ وہی والا مطلب رکھتی ہوگی. جیسے میں مثال دیتا ہوں, میں ایسے ایک غلط اور بہت ہی کروڈ اور اوور سمپلیفائڈ مثال ہے, میں وہ خالی کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر شراب کے پرو ہو
اور شراب کو صحیح سمجھتا ہو, یا اس کے ماں باپ نے کہا نہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, شراب پی لیا کرو, اور جو بھی فتویٰ, ایسا تو کوئی نہیں ہوتا مگر سمجھ لیں ایسا ہے کوئی, تو وہ آیت میں بھی نکالے گا, دیکھو شراب میں بھی کچھ فائدے تو ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور صحابہ کی مثال بھی دے گا کہ نبی اسلام نے ایک صحابی جو کہ شراب پیتے تھے اور بہت ایڈکٹ ہو گئے تھے, ان کی بھی ایک کوئی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے تھے کسی اور بات پہ, شراب پہ نہیں, کسی اور بات پہ سزائیں ملتی تھی اس صحابی کو شراب کی. سو اب اس کو مل جائے گی وہ چیزیں, یہاں سے نا اس نے خود ہی وہ ڈیٹا لے لینا کہ یہ دیکھا یہاں پہ یہ بھی تو تھا, یہاں پہ قرآن میں بھی تو لکھا ہی ہوا ہے نا, وہ یہ دیکھے گا نہیں قرآن میں پوری بات کیا لکھی ہوئی ہے, کس کانٹیکس میں لکھی ہوئی ہے, صحابہ کی لائف اوور آل کیا مطلب مطالب لے رہی تھی, شراب کو کس لیول کا گناہ سمجھتی تھی. the brain is going to pick up that data. سو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ نے اپنی سپرسٹیشن کو نا ہوا دینی ہوتی ہے تو آپ کو آیتیں بھی مل جاتی ہیں, حدیثیں بھی مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس بارے میں نہیں کوشچن کر رہا ہوں, دیکھیں میرے کانسیپٹس آئی ہوپ آپ کو پتا ہوں, میں اولیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے, ان سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے. اولیاء نے اپنی عمریں دی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے انشاءاللہ ان کو, اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے. جو تصوف کے ریئل ٹارچز ہیں, مشعل جنہوں نے روشنی دکھائی ہے کہ تزکیہ کیسے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی انشاءاللہ بدلہ دے, ان کے درجات بلند کرے ان صوفیاء کو بھی. سو what I'm saying is اس سے دنیا میں کسی بھی قسم کی کرامت ملے یا نہ ملے, اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے نہ اوپر جاتے نہ نیچے جاتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان کے ہاتھوں سے کوئی کرامت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. آپ مجھے بات بتا دیں آن ریکارڈ ابو بکر صدیق سے کرامت کون سی ہوئی ہے ان کے ہاتھ سے, آن ریکارڈ تو کوئی نہیں ملتی نا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور صحابی سے مقابلے کرا کے جن کو کرامتیں ہوئی ہیں وہ اور ابو بکر صدیق کو مقابلے کراتا پھر کرامتوں کے, یہ اسلام کے نہج کے خلاف ہے نا, نبی اسلام کی ان تمام تر اس روح کے خلاف ہے, حدیث کی جو تمام تر ذخائر میں روح ملتی. یہ مگر پاکستان میں نا وہ مورٹل کامبیٹ اور اسٹریٹ فائٹر گیم نہیں, وہ دو مقابلے چل رہے ہوتے ہیں, ہر وقت مقابلے چل رہے ہیں. نوٹس نہیں کیا ہر وقت یہ دو صحابہ کے مقابلے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو نا چاہے وہ شیعہ سنی مقابلے میں ہو اور اس میں صحابہ کی لڑائیاں کرا رہے ہوتے ہیں, مطلب کلیشز کرا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی موقع ہو نا ان کو وہ ایک کریکٹر چاہیے ہوتا ہے, وہ جو گیم کا کریکٹر جیسے پک کرنا ہوتا ہے. اور دنیا پوری مسلم دنیا نے وہ احادیث کبھی بھی اس طریقے سے نہیں پڑھی ہوتی, پڑھی نہیں ہوتی عمومی طور پہ, پڑھتے ہوئے تو ادھر سے گزر جاتے ہیں. یہاں پہ پاکستانی آ کے رک جاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کون سا صحابی نمبر 1 ہے, کون سا نمبر 2, کون سا نمبر 3. آپ نے نوٹس نہیں کیا ہمارے کلچر میں یہ ویسے بھی ہے, کوئی فلم ایکٹر بھی ہوتا ہے تو نمبر 1 کا ٹائٹل ملا ہوتا ہے اس کو, کوئی سنگر ہوتا ہے نمبر 1 کا ٹائٹل میں, نمبر 2, نمبر 3. یہ انڈیا پاکستان کے اندر ہی کوئی زیادہ ہی گیم ہے. کبھی زندگی میں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اور کلچر میں اس طریقے سے نمبر 1 نمبر 2 ہو. آپ چھوٹی چھوٹی نا گلیوں میں بھی پاکستان میں مقابلے اور ایوارڈ دیکھیں گے, وہ کسی بھی چیز کے ایوارڈز ہو اور ہمیں نمبر 1 کا ٹائٹل مل جائے. مطلب ان کو رینکنگ کا بہت شوق ہے. جو یہ انفیریئر سائیکالوجی, انفیریورٹی کمپلیکس جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, جن کو بھی وہ اس طرح کی گیمیں کھیل کے اپنے آپ کو فیک سیلف اسٹیم کے اندر ڈالتے ہیں. یہ نفسیات کا تقاضا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو اپنی سیلف اسٹیم بٹھانی ہوتی ہے نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں, تو وہ چھوٹے چھوٹے ایوارڈ بنا لیتے ہیں اور اس میں نمبر 1 ایوارڈ لے لیتے ہیں. آپ نوٹس نہیں کرتے پاکستان کے ہر گھر میں اپنے بچوں کے بھی ایوارڈ ہی ایک شیلف بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے. یہ پرانا بابا کلچر شروع سے ایسے تھا. دیز پیپل ور آلویز suppressed by somebody else, چاہے پولیٹیشینز کرتے تھے ان کو, چاہے چودھری صاحب کرتے تھے, چاہے کوئی دفتر کے اندر معاملات ایسے تھے, چاہے محلے کے لوگ جرگے میں یا خاندان میں ایسے کرتے تھے. یہ اپنے اپنے چھوٹے سے کنویں کے اندر بیٹھ کے کنگ شپ اور تاج پہن لیتے تھے. یہ پاکستانی دیسی کلچر میں, انڈین کلچر میں, بنگالی کلچر میں یہ شروع سے ایک گند رہا ہے کہ ہمیں بس وہ نمبر 1 کا ٹائٹل یا ایوارڈ یا اپنے, اور ہائرارکی اور رینکنگ ہر وقت چلتی رہے. کبھی بھی عربین صحابہ نے, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے دور ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ یا امیر المومنین آپ نمبر 4 پہ خلیفہ بنے مگر آپ اصل میں نمبر 1 ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں. یا نمبر 2 کون تھا آپ کے ہوتے ہوئے, نمبر 3 کون تھا. یہ اسلام کی فلسفی کے خلاف ہے کہ اس طرح کی رینکنگ بنا کے اپنے آپ کو بس وہ سیلف اسٹیم کے اوپر نا وہ بس کیا کہتے ہیں اس کو, پالشنگ کرتے ہیں بس. یہ صرف دیسستان کے بابوں نے, آنٹی انکلز نے, امی ابو نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہم نے. کبھی اسکول کے بچوں کو بھی ہر وقت میجر کرتے ہیں کون کلاس میں 1 آیا, کون فرسٹ آیا, کون سیکنڈ آیا, اور بچے کی سائیکالوجی تباہ کر دیتے, اس کی پٹائیاں ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ پوزیشن آنے پہ. یہ رینکنگ والی جو ہے نا ہائرارکیکل ایریز بنانا, یہ ہمارے کلچر کا, یہ ہر اس لو سیلف اسٹیم کے کلچر کا یہ صاف نشانی ہوتی ہے کہ پست بونے ہیں سارے, ان کی نفسیات بنی نہیں ہوئی. جب دیکھو میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس سے اوپر, اس کا بچہ اس سے بھی اوپر, مطلب پورے محلے کی رینکنگ ہو, 1000 بچے ہوں گے نا, آنٹیوں کو 1000 تک کی ریٹنگ آتی ہوگی,
کہ میرا بچہ 987 پہ آ گیا ہے, 986, اگلا ٹارگیٹ 986. یہ تو شکر ہے ہزار بچے نہیں, اتنی میتھ نہیں کرنی پڑتی آنٹی کو, بس وہ خاندانوں میں 1 2 3 ناپ رہی ہوتی ہے, بیٹی سب سے خوبصورت لڑکی خاندانی کون ہے, ہر لڑکی کو یہ جملہ سنا ہے پاکستان میں, خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی, ٹھیک ہے. یہی وہ پھر ٹی وی پہ دیکھیں آپ, چاہے وہ نعت خواں ہی کیوں نہ ہو, پاکستان کا نمبر 1 نعت خواں قاری صاحب, پاکستان کے نمبر 1 قاری صاحب, یہ کون ریٹنگ بتاتا ہے؟ سوچیں سے کہاں سے آتی ہے ریٹنگ؟ کہ کوئی ڈان جو اخبار اس پہ آتی ہے, یا کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان میں لکھا ہوا آتا ہے کہیں پہ, ان کے آتے ہیں بس. سو یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے, ان کو کچھ بھی ملتا انہوں نے کرنا تھا. تو صحابی ہر وقت پاکستان میں جس مسجد میں جاؤ صحابہ کی لڑائی ہو رہی ہوتی, وہ شیعوں کے سنیوں سے لڑ رہے تھے, سنیوں کے شیعوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, سنی آپس میں بیٹھے ہو تو سنیوں کے ولی لڑنا شروع کر دیتے آپس میں. اور آپ دیکھیں تو صحیح, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرے سامنے ہوا ہے یہ واقعہ. میں وہ چھوڑیں آپ کون سا فرقہ ہے, ان کے کچھ اکابرین کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت زندہ ہیں جو, اور وہ اپنے پیر لڑا رہے تھے بیٹھ. اور میں سوچا تھا کہ یہ مطلب پہلے صحابہ کی لڑائی شروع ہوتی ہے. پہلے تو آپ نعتیں دیکھیں نا, ہماری نعتوں میں انبیاء لڑا رہے ہوتے ہیں, ہم انبیاء کے رینکنگ سب سے اوپر کون سی ہے. اس کے بعد اب یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر صحابہ کی رینکنگ شروع ہوتی ہے. صحابہ کی لڑائیوں میں جو بھی جیتا ہے اس کے بعد سنی اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں نبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نمبر 1 ہے. اس کے بعد پھر سنیوں کی صحابہ کی لسٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم تو سنی کہتے ہیں اس کو نا کہ جن کی رینکنگ اس ایک رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اور تو اس کے بعد جب آپس میں سنی بیٹھتے ہیں, ان کے پھر ولی, پھر اس سے نیچے آ جائے پھر ان کے پیر. اس طریقے سے نا ہر وقت ایوارڈ شو چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ لو سائیکالوجی کے بونے, ان کو کچھ بھی ملے گا انہوں نے اس کے اندر رینکنگ شروع کرنی. کبھی زندگی میں اویس کرنی نے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے جبہ کیوں ملا ہے تو اس کا مطلب میرا کوئی رینک ہے, نعوذ باللہ. ادھر ہی رینک سے اتر جانا تھا انہوں نے, اگر اس طرح کی باتیں سوچتے ہوتے. یہ بیٹھ کے پوری کی پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ اویس کرنی کو جبہ مل گیا تو ان کی رینکنگ اوپر چلے گی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, میں نے اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے 1287 صفحوں کی, جس میں حضرت خضر کا درجہ حضرت موسیٰ سے اوپر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پاکستان میں اردو کے اسکالر نے. اور میں حیران تھا کہ نہ حضرت موسیٰ نے پوچھا خضر سے, نہ حضرت خضر نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ تو زیادہ علم رکھتا ہے تو میرے سے زیادہ بڑا درجے میں آ جائے گا. نعوذ باللہ. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ بیٹھ کے آن بیہاف آف اللہ عز و جل, یہ صرف اللہ کا کام ہے درجے بنانا. یہ اللہ کھیل رہے ہوتے, انسانوں کے درجے ناپنا اللہ کا کام ہے. یہ وہ بدبخت قوم ہے, اتنی لعنت برستی ہے ہمارے پچھلی 2 نسلوں پہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ رینکنگ بانٹی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں, آج تک مجھے کوئی حدیث نہیں ملی, میرے کسی اسکالر کو حدیث نہیں ملی کہ کون سے صحابی کا درجہ زیادہ ہے کسی اور صحابی سے. یہ لفظ ہی نہیں آتا صحابہ کے کمپیریزن میں, درجہ زیادہ ہے, نعوذ باللہ. یہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے پارٹ چمکا رہے ہیں. آپ جائیں کسی بھی مسجد, اور ٹاپ علماء کی بات بتا رہا ہوں, جو ٹاپ کا مطلب ہے جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں, لکھ کے تھکے ہوئے عمریں گزار دی انہوں نے. اسی سائیکالوجی کے لوگ جب لبرل ہوتے ہیں تو وہ فلم ایکٹروں کے نمبر 1 نمبر 2 ناپ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. دس از ہاؤ اٹ از. میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں امریکہ میں, ابھی وہ پاکستان کے سائنٹسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا F10 میں اپنے گھر پہ, تو آئے ہوئے تھے کسی اور کے گھر پہ, ایکچولی ملے تھے. انہوں نے ہم دونوں کو بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسکول کھولنا ہے. بڑے نفیس ترین آدمی, مجھے واقعہ یاد آ گیا اسی بات سے. تو وہ باتیں کرتے کرتے I think he's 85, 86 year old, and he wanted to open, and I think he is running a school now. اور میں نے انہوں نے مجھے اپنا انٹروڈکشن ایسے کرایا تھا کہ میں نا عبد القدیر کے ساتھ کام کی, میرا جونیئر ہے وہ, and I said okay. And then all of a sudden he says یہ اس وقت نا جب عبد القدیر, یہ جو جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا نا, انہوں نے بولا یہ اس وقت جب عبد القدیر خان کوٹا کے جو بھی ریسرچ کے ہیڈ تھے, تو یہ اس وقت کے نمبر 1 سائنٹسٹ. لائک اوکے, کیسے پتا کہ نمبر 2 کون تھا, ان سے پہلے نمبر 1 کون تھا, who gave him the مس ورلڈ کا پیجنٹ چل رہا ہے, کراؤن کس نے دیا تھا ان کو. how do we know نمبر 1 نمبر 2. ہر جگہ پہ بس پاکستانی نے بس اپنی رینکنگ لگانی ہوتی, جھوٹی انا ہے بس, چمکانا ہے بس. اور جھوٹی انا تو میرے باپ کا شعر ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو چھوٹی انا بولتا ہوں نفسیات میں.
کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں جھوٹی ہرا کو چمکانے کے لیے نا آپ کو تمغہ خود ڈالنا پڑتا ہے اپنے گلے میں. میرے والد صاحب کا ایک مقولہ یہ تھا کہ جب اپنا تمغہ خود ڈالنا پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہ کوئی اور پہچان نہیں رہا اس کو. سو میں اس کو چھوٹی ہرا کہتا ہوں. یہ سیلف اسٹیم کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ناپتے پھرتے ہیں لوگوں کی رینکنگز, گریڈز, نمبرز, achievements, ناپتے پھرتے. There is no way to measure one human being's rank over the other. There is no one way. There is no way. اور اس اصول کو ذرا سا 5 منٹ کے لیے خالی اکیلے میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچنا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے, کہ there is no way to measure any human being جو غیر نبی ہیں, ان غیر نبیوں میں صحابہ سے لے کے دنیا میں تمام انسان, there is no way. کیونکہ اگر وے ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹو میجر کہ دنیا میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے اللہ کی نظروں میں کیسے پتہ چلے گا, تو کوئی اللہ نے بتائی نہیں. یہ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے کیا مطلب مطالب نکلتے ہیں. فلسفہ کھینچیں جتنا کھینچ سکتے ہیں, میں نے کھینچا ہے نا, کئی سال کھینچا ہے یہ فلسفہ, کہ اگر یہ میجر ہے ہی نہیں, یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا, تو پھر تو اتنی بڑی ایون پلینگ فیلڈ ہے نا, یہ اتنی ایون پلینگ فیلڈ ہے قیامت کے آخری بچے تک کے پاس کہ وہ کچھ بھی اچیو کر سکتا تھا on the day of judgment. میں آپ کو بتا رہا ہوں there will be people حدیث کے تھرو بتا رہا ہوں, جب قیامت سجے گی پوری طریقے سے, آخرت حشر کا میدان سجے گا قیامت کے بعد سجے, اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کال دے دی کن کو, کہ میرے سائے میں آ جاؤ. کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کون لوگ, کہ مطلب ان کی دنیا میں کیا ٹائٹلمنٹ تھی, دنیا میں ان کا عمل بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے فرسٹ ڈے کوئی حساب کتاب نہیں, تم بس میرے سائے میں آ جاؤ. کون ہوگا وہ؟ کہ جنہوں نے کسی بھی موقع پہ سوائے اللہ کے کسی چیز پہ اکتفا ہی نہیں کیا. آ جائیں ہم سارے, بس آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ, کوئی حساب کتاب نہیں آپ کا, آ جائیں آپ میرے سائے میں آ جائیں بس. سر گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر سب سے پہلے جنہوں نے صرف اللہ پہ اکتفا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہنا ہے کہ تو نے ساری عمر میرے پہ رہے, آج میں تیرے پہ آ جاؤں. سب سے پہلے میں تیرے پہ نعوذ باللہ, مطلب نہیں, اللہ ان پہ نظار کرتا ہے کہ آج میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. یو ریلائڈ آن می, نو ون از گوئنگ ٹو بادر یو ناؤ, ناٹ ایون اے سنگل, ایک پسینے کا قطرہ بھی نہیں ٹپکنے دوں گا تمہارا حشر والے دن اتنی گرمی میں. آ جاؤ اور صاحب پہنچو. کیا وہ صحابی ہیں؟ نہیں بتایا. غیر صحابی؟ نہیں بتایا. could be anybody جو صرف اللہ پہ اکتفا کرتا تھا ساری عمر, بس کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, بس اللہ پہ چھوڑ دیتا. مصیبت آتی ہے اللہ پہ لوٹا دیتا, خوشی آتی ہے اللہ پہ لوٹا دیتا. وہ ہوتا ہے رینک, وہاں پہ پتہ چلے گا رینک, درجہ. ٹھیک ہے, سو یہ کہانیاں جو ہے نا, یہ صرف پاکستان میں کھیلنا ہے, اور کھیلنے دیں ان کو کہانیاں, روکے آپ نیچے بچوں کے تک روکے جا. These are games that human beings, یہ طاغوت ہے, اتنا بڑا طاغوت ہے, منہ سے اگر آپ کے نکل گیا نا کہ اس کا درجہ زیادہ ہے, اس کا درجہ زیادہ ہے, اگر آپ کے منہ سے نکل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسکرین مت شیئر کریں پلیز, میری میٹنگ مجھے بند کرنی پڑ جائے گی. اسکرین مت شیئر کریں جی. صبا السلام علیکم. جی میں اب انمیوٹ کر رہا ہوں 2-3 کو, نہیں کبھی وہ پہلے آ جائے. پوچھ رہا let me go down in the list. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آپ صحابہ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو مجھے اسی بارے میں کوسچن کرنا تھا. میں کافی کنفیوز ہوں, مجھے اس بارے میں زیادہ علم بھی نہیں ہے. جیسے وہ ایک مطلب صحابہ کے بارے میں وہ بات کرتے رہتے ہیں, فلانے نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یا پھر جو نام کیا ہے؟ بشرا ہے. ہلو جی, پھر کون انمیوٹ ہے وہ بات کریں. سر میں جی پوچھیں.
سر وہ جو آپ کا ایک فلسطین کا آیا تھا کہ آپ کسی فیملی کو پاکستانی فیملی سے ملائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کب آپ اس کو جو ہے لانچ کریں گے سر؟ میں اس میں بہت زیادہ مطلب انٹرسٹیڈ ہوں، بہت زیادہ. اور دوسرا سر ایک اور ایسے نہیں ہوگا کہ میں مطلب چپ کر کے شروع کر دوں گا میں، وہ اس کی پراپر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی. ٹیمز ہماری جو ہے نا اس وقت بن رہی ہیں، 3 ٹیمز بنی ہیں. ہوپ فلی 3000 ٹیمز بنیں گی، مگر 3 ٹیم ایسی بنی ہیں جو کہ پراپر ڈیٹا پبلش کریں گی. ہماری ایک پراپر ویب سائٹ بن رہی ہے، اس کا ہی ٹائم لگ رہا ہے اصل میں، جس کے تھرو سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہم اسٹرکچر ایک پوری اسٹرکچر ماڈل بنے گا نا اس کا، تاکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کوئی مطلب کسی پروسیس کے تھرو کنیکٹ کیا جائے رادر دین بس فون نمبر دے دیے جائے. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، اور ویسے بھی تھوڑی سی پولیٹیکل ایشو بھی ہیں، وہ بھی میں ڈیل کر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ خود ہی سب کچھ آسانی آ رہی ہے. بٹ میک شیور یو آر ایکٹیولی پرسیوئنگ دس انشاءاللہ. جی. اور سر یہ دوسرا یہ کہ آپ 1-to-1 سیشن کرتے ہیں؟ مطلب کہ میں اپنے اگر بچوں کو آپ سے مطلب کہ ملوانا، مطلب میں چاہتی ہوں آپ بچوں کے لیے بھی کریں، کیونکہ یوتھ میں آج کل بہت زیادہ تو ایتھیزم بہت زیادہ ہے. ہم کتنا بھی کر لیں بچوں کا میرا ایک پروگرام ہے، جی سر، مینٹرشپ پروگرام ہے جو پچھلے سال نہیں ہو سکا. جنوری میں ہم مینٹرشپ پروگرام اپنی ویب سائٹ پہ sourceCode.academy کے اوپر ہم انشاءاللہ مینٹرشپ پروگرام ری لانچ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اور لنک ہے جس پہ وہ مینٹرشپ کی رجسٹریشن ابھی سے آ رہی ہے، مگر وہ پہلے ہی فل ہو چکی ہوئی ہیں. میں 50 بچے کلاس میں لیتا ہوں، اس سے اوپر نہیں لے سکتا. یہ 600 500 بچے نہیں ہو سکتے، ان کو ٹاسک دینی پڑتی ہیں. 1 ڈے اے ویک میرے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور پورے سال کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اور سر ایک لاسٹ ایک کلاس ہر ہفتے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ اب جب میں جس ایج بریکٹ میں ہوں تو اس میں جو ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ مطلب کہ میں اپنے طور پہ تو کوشش کرتی ہوں، اب وہ مطلب لیکن وہاں اب میں جس ایج بریکٹ میں ہوں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں 30+ ہوں میں؟ 30+ what? 30+ 40, 30+ 10, 30+ No, 1. sir, no, sir. 38. I'm 38 years old. آپ تو سب کچھ کر سکتی ہیں پھر تو. ایک 80 سال کی خاتون میں سمجھ سکتا ہوں کمزور ہو گئی ہے، ایک 8 سال کی بچی میں سمجھ سکتا ہوں. 38 میں تو آپ اپنی پرائم پہ ہیں، آپ کو تو سب کچھ کرنا چاہیے. نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں کچھ ایک ایسا کوئی چیز اپنے بچوں کو کے علاوہ بھی تو کچھ سوچنا ہے نا. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میرا تو دل چاہتا ہے میں خود ہی نکل جاؤں فلسطین میں. اس سے کیا ہوگا؟ بس سر کچھ ہوگا تو کچھ بھی نہیں. تو وہ کام کریں جس سے کچھ ہوگا، وہ کام ڈھونڈیں جس سے کچھ ہوگا، اور وہ گروپ بنائیں جو کچھ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہو اسٹرکچر. ٹھیک ہے، ایسے نہیں جذباتی مسلمان نہیں، نظریاتی مسلمان چاہیے. نہیں سر، اس پہ تو کام کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش تو کر رہی ہوں سر، اپنے بچوں کو کر رہی ہوں، اور تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. میں ہاؤس وائف ہوں، اور یہ کہ انہی کو اچھا ایک مسلمان بنانا ہے. ہماری تو یہ ایج تو نکل گئی ہے نا اس لحاظ سے، اور نہ میں کوئی ایسا ہے میرا تھا، لیکن وہاں مجھے بس یہ تھوڑا بہت کیا دکھ نام ہے بہت آپ کا؟ ہوتا ہے. میرا ام حاذق. آئی ڈی کارڈ میں بھی یہی نام ہے آپ کا؟ جی سر. ام حاذق، ریئلی؟ نہیں، آئی ڈی کارڈ پر نہیں ہے سر، آئی ڈی کارڈ پر نہیں ہے سر. میڈم جی آپ کے جو سورس کوڈ اکیڈمیا میں میرا نام یہ نہیں ہے سر. آپ کی تمام جملوں میں ایک خاص نائلسٹک اپروچ ہے، اس کو ختم کروائیں، نفسیات میں طاقت لے کے آئیں. بڑی کمزور نفسیات سے آپ نے سارے جملے جو ہے نا وہ ادا کیے. سب سے پہلے اپنی نفسیات قابو میں کریں. اسلام جو ہے نا وہ لو سیلف اسٹیم بندے کا مذہب نہیں ہو سکتا. قرآن لو سیلف اسٹیم بندے کو تباہ کر دے گی. قرآن صرف ہائی سیلف اسٹیم بندے کے لیے. آپ نے تو جتنے بھی جملے ادا کیے ہیں سب کے سب نائلسٹک ہیں. چینج کریں اس کو. ٹھیک ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ پلیٹ فارم خود ہی بڑھاتے ہیں. آپ شروع کریں گے کام، اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیں گے. اللہ اپنے فوجی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آپ نے تو پہلے ہی ارادہ کیا ہے میرے سے تو ہوگا ہی نہیں. آپ نے تو جملہ ہی دیکھیں میرے ایج گروپ میں نبی اسلام 40 سال کے تھے جب کام نبوت کا عہدہ ان کو ملا تھا، اور پوری دنیا انہوں نے بدل کے رکھ دی. آپ تو 38 سال کی ہیں، اور ابھی سے آپ کہیں میرے ایج گروپ میں، جیسے کہ 88 سال کی خاتون بولتی. This is a problem. You need to solve that problem. First you have to conquer yourself before you can conquer anyone else. کتنے بچے ہیں آپ کے؟
हेलो, आवाज आ रही है आपको? इसका कोई अनम्यूट है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब नहीं, एक मर्द से फिर एक खातून से। जी 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 सर। हेलो, जी कैन जी, यू हियर मी? हेलो, यस सर। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम सलाम। मतलब जी मेरे एक दो सवाल हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैं फास्ट का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। तो किस शहर में आप? फाइनल ईयर में किस हम, शहर में आप बेटा? अच्छा, कराची। ओके। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप कराची में आए, आप अपना सेशन भी करवाएं यहाँ पर। हमने यहाँ पे अपने खुद के सेशन मैं शुरू इसलिए किए पूछ रहा था, मेरा आई थिंक 8 तारीख को है लाहौर में, इंशाल्लाह पास में मेरा। हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने बड़ा तरीके से वो सेशन लॉक किया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि प्रॉपरली कोई, वरना तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स लॉक करते हैं ना यूनिवर्सिटी के सेशंस, मुझे खुद ही पता चल रहा है कि बस ये मैं यूट्यूब के लिए जा रहा हूँ, सोशल मीडिया के लिए जा रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी में कोई फायदा नहीं होना है। सो इफ यू आर अरेंजिंग अ सेशन, यू अरेंज इट लाइक हाई सेल्फ एस्टीम मुस्लिम, ओके? Yes, sir. ये you need to understand what I'm talking about. You present that session the way it's supposed to be presented in your university, so that people would feel as if they're elevated talking about Islam rather than begging for it. Okay? Yeah. जी। तो हमने कुछ दावा का सिलसिला शुरू किया था यहाँ पे। मेरी कंप्लेन कुछ- सबसे पहले ये कुछ क्या से जुमला है? मुराद, हमने कुछ दावा का सिलसिला, ये क्या मतलब हुआ? इससे ये मुराद है कि जो कभी आपने कभी बोला है, आपका नाम क्या है? राहिम, राहिम, अभी आपने बोला मैंने कुछ बिजनेस का सिलसिला शुरू किया था। आप हमेशा बिजनेस को बड़ा एलिवेटेड प्रेजेंटेशन देते हैं कि मेरा शिपिंग का बिजनेस है, मेरा ग्रोसरी, मेरे जूतों का बिजनेस है सर। हाँ, कुछ बिजनेस, कुछ दावा का। इस्लाम पे आके हम इतने वीक क्यों हैं? Why do we represent Islam as if it is one of the many things that we can or cannot do? Tell me this. I want to know. पाकिस्तानी लड़का ऐसे क्यों करता है? सर मैं थोड़ा अपना बताऊं? जी जी, थोड़ा नहीं, जी। फिर आपने थोड़ा ही बताया। थोड़ा क्यों बताएं? वो मेरा तर्ज हो गया है। बहरहाल हमने दावा का सिलसिला शुरू किया था यहाँ पे। तो हम काफी इंटेलेक्चुअल दावा से मुतासिर थे, मैं और मेरे दोस्त। नहीं, अब हमने आइंदा से ना ऐसे बात ना करें। अब पता क्या करें, ये मौलवियों ने ना 2 नंबरी कर दिए। आप आइंदा से ऐसे बोला करें, सर हमने ना जन्नत में कुछ प्लॉट अलॉट किए हैं लोगों को, ठीक है? जितना मलिक रियाज नहीं करता, हमने कुछ प्लॉट शुरू किए हैं कुछ जगह। इस दावत का लफ्ज बदल देना। हमने सर जन्नत में कुछ प्लॉट जो है ना लोगों के नाम अलॉट करने शुरू किए हैं। फाइल्स को है ना, वो हमने उनकी बैलेटिंग करवाई है जन्नत के प्लॉट्स की। पता चले ना दावा क्या मतलब है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, ठीक है? सर हमने अपनी जबान से जिहाद शुरू किया था। रियली? जी। अच्छा हम जी, बताएं। टीचर्स के पास गए, हमने टीचर्स को बोला कि आप सिर्फ अमर बिल मारूफ करते हैं और आप चुप चुप के दावा क्यों करते हैं? आप इस तरीके से खुल्लम खुल्ला आगे क्यों नहीं बोलते? जब कॉन्सर्ट होता है यूनिवर्सिटी में, जब कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो आप क्यों नहीं आगे बोलते हैं? वो बोलते हैं, उनका एक डरा हुआ अप्रोच है। और मैं नाम लेना चाहूंगा वैसे कि तबलीगी जमात फॉर एग्जाम्पल काम करती है वहां पे, और अच्छा काम भी करती है। और हम उनकी अप्रोच को, जी सॉरी, कहाँ पे? हमारी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बोलना। अच्छा अच्छा। जी। तो मैं उनकी अप्रोच को ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूं आपकी बात भी करेंगे, लेकिन अगेन वी हैव टू स्पीक अप। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमें करना है। तो हमने यही सिलसिला किया था कि हम सेक्युलरिज्म के खिलाफ, फेमिनिज्म के खिलाफ, लिबरलिज्म के खिलाफ हम वीकली सेशंस करवा रहे थे, क्योंकि हमने यही देखा कि एक फिक्री जवाल आया हुआ है लोगों में। तो हम चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो सबसे पहले रियलाइज करें, लेकिन पीपल आर सो मुझे बात बताएं, आपका नाम क्या था? राहिम। राहिम। राहिम, मुझे बात बताएं, ये लिबरल्स कभी सेशन कराते हैं इस्लाम के खिलाफ? नहीं, यहाँ पे तो नहीं। कहीं पे भी नहीं कराते, दुनिया में कहीं नहीं कराते, न्यूयॉर्क में भी नहीं कराते। और समझे क्या इस्लाम के किसी रिचुअल के खिलाफ, नमाज के खिलाफ? बताएं। सॉरी सर, फिर से। कोई इस्लाम के किसी भी एक रुकन के खिलाफ कोई सेशन कराते हो लिबरल्स, सेक्युलर्स? नहीं नहीं। तो आप ये लिबरलिज्म के खिलाफ क्यों सेशन करा? हर मौलवी, हर पाकिस्तानी इस्लाम का दाई उठ के लिबरलिज्म के खिलाफ सेशन है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ सेशन है।
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. یہ لو کلاس مولوی نے 2 نمبری کی ہے، اس کلاس کو بڑھائیں اپنے ذہن میں. اسی لیے اسلام اتنا ریپلسو ہو گیا ہے. لبرلزم کے خلاف اسلام اب یہ ہو گیا ہے، مطلب چھوٹے سے بچے کے خلاف لڑائی کرنے جا رہا ہے مسلمان. سوچے نہیں سنے میں ابھی کلاس مینٹل کلاس بڑھائیں گے، دنیا میں سب سے اٹریکٹیو بندے بن جائیں گے. مینٹل کلاس اتنی لو کرائیے جب وہ لبرلزم کے یہ مسائل، لبرلزم آپ اس سوچ کو روٹ سے پکڑیں اور اس سوچ کو بڑھانے کی ٹیکنیک بتائیں. لبرلزم جو چھوٹی سی ایک ویسے کہتے ہیں چونٹی خود ہی ماری جائے گی بیچ میں. یہ خلاف لبرلزم، سیکولرزم کے خلاف میری جدوجہد، لبرلزم کے خلاف. آر یو کڈنگ می؟ مسلمان کی اڑان تو بہت اونچی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈرٹی پیٹی گیم ہے، ڈرٹی گیم نہیں، پیٹی گیمز ہیں. انہوں نے آئی کیو بھی کم کیا اور مینٹل کلاس بھی لو کیا مولوی نے ہماری، اس طرح کے جملے بول بول کے. آپ یہ بتائیں کانسرٹس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے جمعیت نے بھی، تبلیغی جماعت نے بھی، الہدا والوں نے بھی اور تنظیم والوں نے بھی. کانسرٹس نہیں ہونے چاہیے یونیورسٹی میں. دس از دا، یہ کلاس ہے آپ لوگوں کی. اسی وجہ سے تو لوگ اسلام سے، مسلمان سے دور بھاگتے. اتنا ریپلسو کریچر ہو گیا مسلمان. مطلب سوچیں تو صحیح، اتنی نیچے آپ نے اپنی اڑان نیچے کرنی تھی کہ کانسرٹس کے خلاف، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹیو کانسرٹس کے خلاف آئیں گے. اب سوچیں تو صحیح، آپ اپنی کلاس بڑھائیں گے، لوگ خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے آئیں گے. یہ سب کا سب جھاگ ہے سمندر کی، خود ہی بیٹھ جائے گی. نو بڈی تھنکس کہ میں اللہ کے لیے کانسرٹس کرنے جاتا ہوں یا شیطان کے لیے کانسرٹس کرنے جاتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی عاطف اسلم میں کانسرٹ پہ یا ایون لڑکیوں کے ڈانس دیکھنے کے لیے بھی شیطان کی پرستش میں نہیں جاتا. آپ اپنی کلاس سمجھیں. مسلمان کی کلاس لو کی ہے یہ 2 نمبر انکل نے ہماری. ہائی کلاس کی، دنیا کی کائنات کی سب سے ہائیسٹ کلاس کی چیز آپ کو ملی، اور آپ نے کہا کہ کانسرٹس کے خلاف استعمال کروں گا. ریئلی آپ نے شیطان کے خلاف استعمال کرنی ہے، کانسرٹس کے خلاف نہیں استعمال کرنی ہے. گاڑی آپ کو رولز رائس مل گئی ہے، چھوٹی چھوٹی مہرانوں سے مقابلہ کر کے کلاس خراب کر رہے ہیں اس گاڑی کی. آپ سے تو لائسنس ہی واپس لینا چاہیے کہ رولز رائس اس لیے دی تھی کہ سوزوکی مہران سے مقابلہ کراؤ گے ان کا. تمسخر اڑاتے ہیں وہ 2-2 روپے کے بچے جن کے آئی کیو نہیں ہوتے، وہ مسلمان کی بجائے اسلام کا مذاق اڑا دیتے ہیں پھر، اور صحیح اڑاتے ہیں پھر. وہ ظاہر ہے جس طرح آپ کی وہی اوقات ہے، یاد رکھیے گا، جس سے آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے. بڑا انسان اور چھوٹے انسان میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا انسان بڑے دشمن سے لڑتا ہے. پاکستان میں کبھی جملہ ہی سنا ہے؟ نہیں. لو کلاس آدمی لو باتیں کر کے ہمیں ٹرین کر گئے. بڑا آدمی بڑے دشمن سے لڑائی، چھوٹا آدمی چھوٹے دشمن سے لڑائی. آپ بتائیں کون ہے بڑا آدمی؟ کوئی ایک مسلمان ذہن میں آ رہا ہے جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہو؟ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اکھاڑے کھولے ہوئے اس نے، اور نام اللہ اور اس کے رسول کا. ابلیس سے اگر پوچھا جائے نا کہ ابلیس تیرا سب سے بڑا دشمن ہسٹری آدم سے لے کے اینڈ تک قیامت تک کون؟ تو کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑی طاقت ہے کون تھا؟ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور چھوٹے چھوٹے کانسرٹس کے خلاف بیٹھے ہوئے. بڑی لڑائی میں آئے، بڑا دشمن، بڑی اوقات. مسلمان مرد کی سب سے بڑی اوقات اللہ نے دی تھی کہ چاہ تجھے خلیفہ بنایا اپنا. اللہ کا خلیفہ آیا ہے اور سوچے ذرا کیا باتیں کر رہا بیٹھ کے. سر میرے سامنے جو برائی ہو رہی ہے، سر میرے سامنے جو برائی ہو رہی ہے وہ بھی روک رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی وانٹ ٹو کانکر دا ایجوکیشن سسٹم، آئی وانٹ ٹو کانکر دا پولیٹیکل سسٹم. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. سو آئی آلریڈی ہیو اے پلان، 5 stage plan I've made it with my friends، جو میں ایجوکیشن سسٹم کو کیسے کانکر کروں گا. اور that's one aspect. So why are you wasting time on stopping concerts? First of all, I want to become independent. کیونکہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا جس طریقے سے میرے اوپر. کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 23 کا ہوں، ابھی ہو گیا. So you're an independent decision maker. آپ نے جس گھر میں بھی رہنا آپ رہیں. بیسس کیا گھر چھوڑنے کی؟ ایک ماحول نہیں ملتا یہاں پہ. تو بنائے نا ماحول جہاں، مطلب آپ کو ماحول پریزنٹ تو نہیں ہوگا. ماحول تو میں بنانا پڑے گا، کوشش کر رہا ہوں، میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. بس پھر تو میرا تو خیال ہے پہلے گھر فتح کریں آپ، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. How much have you tried to conquer this? See, that was your original fight, na? Original fight. People who love you, they're going against you, right? Now the same case is presented by your father as well or mother as well. The person who we love the most is going against us, na? سوچیں تو صحیح.
اگر آپ نے اسلام کو صحیح پریزنٹ کیے بغیر صحیح ڈیپر ریشنل کے ساتھ نکل لیا نا تو وہ آپ نے ان کا بھی اسلام خراب کر دیا. وہ کہیں گے اسلام نے ہمارا بچہ چھین لیا, حالانکہ اسلام نہیں چھین رہا ان کا بچہ. دا وے یو آر پریزنٹنگ اسلام نا, ان کے دلوں میں اسلام جو ہے نا آپ ان کو دین سے متنفر کر رہے. گھر تب چھوڑنا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جتنی کوشش اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت میں رکھی ہوئی تھی سارے کے سارے صبر کے پیمانے آپ نے پورے کیے. ایسے تو نہیں گھر چھوڑ سکتے آپ. سر میری کوشش تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا ہے, لیکن میرے پیرنٹس نے ایک عمارت بنا لی اپنے دماغ میں, تو وہ عمارت کی جو میں برکس نیچے سے کھینچوں گا وہ گرے گا, اور دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ اٹ فلی. اور اس پہ میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا, بالکل بھی نہیں. کیا مطلب ہے آپ کا چھوڑنا؟ نہیں, آئی مین کہ آئی نیڈ مور انڈیپینڈنس ٹو ورک ایز این انڈیویجول ان دا سوسائٹی. آئی کی ناٹ ورک ان جو ہمارا کنزیومرزم والا ماحول بنا ہوا ہے گھر کے اندر یا جیسے بھی. آئی نیڈ ٹو بی لائک فرسٹ آف آل سیکنگ نالج, اینڈ آئی ایم سیکنگ نالج, but I need Is more your time on father that. stopping you from seeking knowledge? No, to some extent, you can say. It's okay. So most of the time he's not. So is he actually stopping you from, working on your skills? No, I am working on my skills. I'm setting up a business right now. Okay. یہ بتائیں آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی کیا رائے ہے آپ کے اس پورے فلسفے کے بارے میں؟ اب تو وہ کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ I already proved my case in front of both of my parents. What is the case? The case is Islam. The case is the Quran. آپ کے اماں ابا مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ. تو ان کے اگینسٹ کیس کیوں آپ نے پریزنٹ کیوں کیا کہ اسلام کا؟ کیونکہ ان کا فلسفہ کلیئر نہیں تھا. کیا فلسفہ ان کا؟ وہی جو پاکستانی اماں ابا کا ہوتا ہے نارملی. بتائیں ایک جملے میں بتائیں. ہائے میرا بچہ. چلے نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے اصل میں نا, میں زیادہ وقت میں آپ کو سمجھ گیا ہوں کی بات. You need to work on your mother and father. There is no doubt. 22-year-old Muslim man. The biggest fight is against your own father. اس میں کوئی شک نہیں ہے. But you cannot just give up on that fight. باپ کے احسان نہیں کبھی بھولنے آپ نے یاد رکھنا. کبھی جو مرضی ہو جائے باپ کے احسان نہیں بھول سکتے. اتنا بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو opportunity to practice your own self دی ہے. Okay, you cannot compare your father with the fathers of Sahabas because those people are not Muslims, they were enemies of Islam. Okay, یاد رکھیے گا. Okay, so سب سے پہلا حق باپ کا, دعوت کا جو آپ کہہ رہے ہیں, ماں باپ کا مطلب بعد میں جس کو بھی دعوت دیا آپ نے اور وہ اس سے بھی ٹف نکلا اور آپ نے اس کو پورے کے پورے فلسفے میں کنورٹ کر لیا تو آپ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہو گیا اتنی محنت اس انکل نے مجھ سے کروا لی ہے, اسے آدھی میں تو میرا باپ ہی مان جاتا تب. لیکن your father will not be in this planet. Make sure you understand that. یہ والی ریگریٹ نہیں آپ سہار سکیں گے. اوکے, تو کون کر your father, جو مرضی ہو جائے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا. فلسفے کو تو چھوڑنا ہے ان کے, کوئی شک ہی نہیں ہے, مگر ان کو نہیں چھوڑنا. اوکے جی بالکل بالکل. So it's a very big problem کہ ہم نا, کیونکہ ظاہر ہے we are irritated, we are made to be grumpy as soon as we become into the books of Islam. all of us پر چلتا ہے ہمارے پاس سپرسٹیشیس قسم کی باتیں ہیں اور ان کا کوئی ماڈل ہی کچھ ہو رہا ہے. فلسفہ یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فرسٹ اسٹیپ ریئلائزیشن کیا, یہ تو غلطی ہوئی ہے, اب روک دیں اس کو. ٹھیک ہے آپ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے, مگر اس کو اگلا اسٹیپ گھر سے مائگریشن نہیں ہے, اگلا اسٹیپ کانکویسٹ آف یور اون پیپل ہے. اوکے, دے آر مسلمس, they are in love with you, they are going to die for you, they are the easiest people on paper, that's the easier case. Strangers which you are going to conquer inshallah in millions you're going to conquer, مگر ایزیئر کیس یہی تھا کہ پہلے اپنے ماں اور باپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں نا. they're gonna love you, they're gonna melt when they look at your experience. لیکچر نہیں دیتے ہوتے, ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوتے اپنی فیملی کو کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے, میں کس طرح کے پین سے ہوں, آپ کو دیکھ کے. And you need to use your emotions and cry in front of them, okay, rather than lecture.
Okay. Yeah, I'm sure you do. I'm just saying, don't give up. You cannot give up. Okay. घर छोड़ भी दिया आपने तो खैर है, माँ बाप नहीं छोड़ने आप, ठीक है. सर मैं यही कहता हूँ अपने दोस्तों को कि घर छोड़ने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को एक तरीके से मैं तो हर पाकिस्तानी लड़के से ही कहता हूँ, घर बस करो ना, बस 20-22 साल उम्र हो गई, अब चलो अपने अपने धक्के खुद खाओ ना, बाप क्यों खा रहा तुम्हारे धक्के, ठीक है. ठीक है, वो तो इस्लाम में आपको इंडिपेंडेंस इस्लाम ने दी हुई है. माँ बाप को नहीं छोड़ते होते, माँ बाप को घर जरूर छोड़ देते होते हैं, खास उम्र के बाद माँ बाप पे नहीं बोझ बनते, ठीक है. ठीक है. सो आई होप दिस इज नॉट गोइंग टू, वो जो डिटरेंट है ना उसको डिफ्यूज करें, जहां से कॉज ऑफ डिटरेंट है ना वो जरूर पकड़ें, मगर डिटरेंट डिफ्यूज कर दें, घर वालों को ना छोड़े बस, ठीक है. आई होप we're going to see each other in FAST University inshallah soon. कराची में ट्रिप है दिसंबर में इंशाल्लाह. I'll try my best कि FAST का चक्कर लग सके. मेरे पे तो नहीं होता, I don't really volunteer. Let's see what FAST University has to offer. Sir, how can I contact you in that case? Maheen से contact करें. Maheen is taking care of the tour now. Maheen Firoz. Okay. Okay. Thank you, sir. Talk to anybody in my team. They're going to give you Maheen's number. Okay. Okay. And make sure it's a serious session. Okay. One boy, one girl. Okay. Uzma. Assalamu alaikum. पहले unmute है. क्या नाम है आपका? I'm Kiran. Yeah, I'm unmute. Okay, Kiran एक मिनट लाइन पे देगा. FAST लाहौर 8th of December है इंशाल्लाह. मुस्लिम आइडेंटिटी का पावर सेशन है. इसका पावर सेशन का मतलब है 1 घंटे का सेशन होगा और उसमें वो we are going to upgrade the content now. Both हो गया first step. अब second step पे आना इंशाल्लाह. FAST लाहौर 8 December. Okay. जी. किरण. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. जी किरण से पहले मैं बात कर लूं आपके बात. जी मैं ठीक हूँ. किरण आप बात करें. मैं आपसे Okay, I will ask my question now very precisely. मेरा बच्चा है, he just turned 9 years, but he's asking me this question from the last 1 year. He asked me that if the Pakistan army is so strong, why they don't go and help Palestinian? उसको मैंने जवाब दिया था कि it's just the power game and the political game. And like he keeps asking me, okay, tell me how can I go into politics and go into power? I want to unite the ummah. So I just want to ask you, एक साल से he's asking me, I'm unable to satisfy him. तो क्या किस तरह से मैं उसको जवाब दूं? कितना is 9? Okay, he's a boy, girl. Boy, he just turned 9 and he's asking me this question from the last 1 year, and then on top of that he's unable to comprehend कि एक मुसलमान क्यों नहीं जा रहा. If they are so strong, what's stopping them? अब ये मौका आ गया, उसको ना relatability बताएं कि see it's not the might of the metal जो कि बम और गोली होते हैं ना, it's the might of the man जो कि अल्लाह ताला ने दी हुई है. You're going to practice that might. The might of the man is missing. Doesn't matter how many millions are we in number. The might of the man वो अल्लाह ताला ही देते हैं और उन्हीं अल्लाह पे, जिसको अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं है तो उसको तो श्रीलंका हो या मालदीव की आर्मी भी होती तब भी हम ना जाते. ठीक है, ये तो फिर इसराइल की आर्मी है ना. So the might of the man is not dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. They're dependent on the metal and the material ना. That's it. तो अब ये मौका है उसको सीरा शुरू करवाने का. सीरा से बताएं कि कैसे सहाबा बगैर किसी हथियार के भी पूरी दुनिया कॉन्कर कर गए थे और हम न्यूक्लियर फोर्स के बावजूद भी डरे हुए कांप रहे हैं, इस वक्त कांप रहे हैं लिटरली. वरना फलस्तीन पे हमला करना था तो हमारी आर्मी इस्तेमाल हुई थी. पता ना, पाकिस्तान इज द ओनली आर्मी जिसने फलस्तीन में बॉम्बिंग की हुई है. ये वो वाइड आर्मी है. तब मौका आया था तो कर दी थी. क्यों? क्योंकि कोई और माइट पीछे से बैक करी थी. सो मुस्लिम के अंदर माइट ऑफ द मैन जो है ना वो मिसिंग है. वो अल्लाह ताला के थ्रू ही आती है, वो ऐसे नहीं आती. जी. Okay. And one more thing. शीरा का टाइम आ गया. Okay, inshallah we'll start. I want to ask one more thing. जी. Yeah, I want to ask you have mentioned कि आपका वो mentorship का बच्चों का program start हुआ है. तो when it's gonna reopen? January inshallah. January. I think first week of January registration हम open कर देंगे, but it is a very close group, याद रखिएगा. 50 kids only. Online?
या ऑल ऑनलाइन तमाम. मैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हूँगा भी नहीं इंशाल्लाह. Yeah, okay. And the medium of instruction is what? Bilingual? Urdu and English? Both? No, वो उर्दू के बच्चे 50 बच्चे अलग हैं, इंग्लिश के 50 बच्चे अलग. टीनेजर्स ओनली. Okay. जी. ज़किया, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैं कश्मीर से हूँ. जी, जी. मेरे 3 क्वेश्चंस है. सर पहले तो ये कि मैं फलस्तीन का जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ. नंबर 2, मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट मैं जो फी है उसका मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ सर. और मुझे 1-on-1 सेशन आपके साथ करना था. मुझे कुछ पर्सनल सजेशंस चाहिए, उसके लिए मैं फी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ सर. और जो मैंने आपका एक लेक्चर सुना हुआ था कि अगर पेरेंट्स फिजिकल अब्यूज करे या इमोशनल अब्यूज करे तो इंसान को पेशेंस से, सब्र से वो सह लेना चाहिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिबलिंग्स फिजिकल अब्यूज करे, जैसे भाई या बहन, तो उसको हम किस हद तक बर्दाश्त करें. मत समझिए आपका कौन से आपने अपनी टीम में जो है ना किसी भी नंबर पे रब्ता करें, ठीक है, और इस सेशन के रेफरेंस दें, ठीक है. इफ द सेशन इफ यू नीड इज क्रिटिकल, एक जुमले में बताइएगा पर्पस क्या है. इफ इट इज क्रिटिकल वी विल डू अ फ्री सेशन, डोंट वरी. ओके, समझ गए? रखिए. हेलो, रखिए. हेलो, आपको आवाज नहीं जा रही. हसन खिलजी, अस्सलाम वालेकुम. हसन खिलजी, अस्सलाम वालेकुम. अली इतरत, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. सर एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये अगर आप सिनेरियो डिस्कस कर सके हमारे साथ, जो आज यानी आपकी आर्गुमेंटेशन हुई है. मैंने एक्चुअली आप पता आपकी क्लास के लिए ना पहले पूरा ग्राफ ड्रॉ किया, आपने नोटिस नहीं किया? मैं ग्राफ प्लॉट करी जा रहा था. ओके, देन बिफोर आई हैड टू म्यूट द गाय, आई हैड टू एक्सप्रेस सर्टेन हाई एंड्स ऑफ द ग्राफ. ओके, या मैंने ना 2-3 नोट्स लिए ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, और मैं क्रिटिकल थिंकिंग वालों को ये नोट्स देने लगा. तब मुझे याद नहीं आया इमोशनल इंटेलिजेंस को ये नोट्स देने चाहिए. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. और सर मेरी बेसिकली मैंने आपको एक ईमेल की थी. आपका एक सेशन लॉग था या नहीं था मुझे नहीं पता. मोहसिनीन इवेंट था लाहौर में, लेकिन हमारी इवेंट में लगता पता नहीं. फिर मेरी वासिफ भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे. फिर जब मैं पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा नहीं आ रहे. और एक तरह की कंप्लेन थी यानी कि इसके पीछे क्या वजह है. क्वेश्चन क्या आपका? मुझे तो समझ नहीं आया. क्योंकि मेरी वासिफ भाई से बात हुई थी, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इस डेट को इवेंट है, मैं ज्वाइन करने आया तो वासिफ भाई ने भी मना कर नहीं दिया. समझ आई. किसने आपसे कहा था कि मैं आ रहा हूँ? वासिफ ने? हाँ जी, क्योंकि वही मेरे ख्याल से मेन आपको हैंडल करते हैं. नहीं, आउटडोर तो नहीं वो हैंडल करते हैं, मगर चलें. हुआ ये था इस इवेंट में, मोहसिनीन वाले इवेंट में, कि मुझे 2 अलग अलग बंदों ने इस इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया था. एंड आई वाज केप्ट ऑन टेलिंग देम कि मुझसे मत लॉक करो, मेरा कैलेंडर मैं खुद लॉक करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर डबल एंट्री हो जाएगी ना, ओवरलैपिंग हो जाएगी. जी जी. तो आप कह रहे थे कि आपको नहीं पता इस चीज का. नहीं, फिर मैंने उस लड़के को इनकार कर दिया था बिकॉज ऑफ द वे ही वाज प्लेसिंग मी इन द इवेंट ना. सो आई सेड यार मैं था भी उस वक्त मैं कराची में था जब ये सेशन हो रहा था.
جب انہوں نے لاک کیا تھا. تو میرا اس وقت ٹور بھی مجھے نہیں پتا تھا کراچی کا, انڈیفینٹ ٹور پہ تھا میں. تو انڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی فائنل ڈیٹ لاک نہیں ہوئی. تو آئی سیڈ کہ یار اگر میں کراچی سے لاہور آؤں نا تو مجھے اپنی ٹیم سے لاک کرنا پڑتا ہے ایونٹ. میں اسلام آباد کا ہوں نا مگر میں اسلام آباد آ رہا ہوں نا تو پھر مجھے ٹیم سے لاک نہیں کرنا پڑتا, میں تو اسلام آباد آتا ہوں, میں تو رہتا ہوں ادھر. تو ہی سیٹ کہ نہیں ایونٹ لاہور میں, اینڈ آئی سیڈ تو پھر آئی ایم دا رانگ پرسن ٹو ٹاک ٹو, مجھ سے مت لاک کروائیں ایونٹ. پر ہی کیپٹ آن بیجرنگ می, سو آئی سیڈ اوکے کیا کتنی دیر کے لیے بلا رہے ہو؟ ہی سیڈ 15 منٹ کے لیے آنا. آئی سیڈ میں لاہور 15 منٹ کے لیے نہیں آ سکتا. اسٹریٹ اپ آئی جسٹ سیڈ نہیں, میری ٹیم اگر لاک کرے گی بھی I will still not come because it is too much of a travel to just come for a 15-minute session. This is not how I work. He said Muslim identity کا session کروانا ہے. And I said 15 منٹ میں مسلم آئیڈینٹی کا سیشن کرا, 2-3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. ایکچولی 3 گھنٹے میں بھی میں جس لیول پہ میں نے ان پلگنگ کرنی ہے نا, پرانی امی ابو کی تاریں نکالنی پڑتی نا انجن سے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہے نا مسلم آئیڈینٹی کی, یہ اصل میں یہ پورا ایونٹ نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو نو. تو میں مجھے یاد ہے کے پی کے میں نے 2 ایونٹ کیے ہیں ایسے, 2 جو میں آئی تھنک 7 hours بغیر کھائے پیے صرف پانی پیتے رہے ہم, اور وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو آئے تھے نا 7 hours ہم بیٹھے, ٹھیک ہے. اسٹارٹڈ وتھ 300 اینڈڈ اپ وتھ 700 پلس لوگ, اور آگے کم نہیں ہوئے, اور آگے تھے. اینڈ وی اسٹارٹڈ میکنگ اے ماڈل کہ کس طریقے سے کس طریقے سے ایٹریبیوٹ ڈیولپمنٹ اسٹرکچر بتا دوں میں ان کو. سیریسنیس یہ ہوتی ہے, سیریسنیس ہی ہوتی ہے. دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا 5-7 گھنٹے, ہمیں 6 تو گھنٹے کہیں نہیں لگے تھے مجھے ایگزٹ لیتے لیتے. تو اب اس طرح کے سیشن, ابھی میں اس کے جو لاسٹ سیشن میں کر رہا تھا, جہاں پہ بھی کر رہا تھا کراچی میں, تو وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں بیکاز وہ بیچارے ان کو کوئی پابندی نہ لگ جائے, کیونکہ وہاں پہ مجھے جانا الاؤ نہیں تھا. پھر بھی میں چلا گیا تھا, انہوں نے خود بلایا ہوا تھا. کافی جگہوں میں جا رہا ہوں بین ہونے کے بعد بھی, جو کہ خود بلا رہے ہیں. تو وہ والے سیشن کے دوران مجھے یہ کال آئی تھی, اینڈ خود سوچیں 5 گھنٹے کے سیشن میرے چل رہے ہیں, اور انہوں نے کہا 15 منٹ کا سیشن ملے گا آپ کو. ہے سے آپ مجھے ویسے زوم پہ لے لو یار, 15 منٹ کے لیے میں زوم پہ آ جاؤں گا. ایسے نہیں وہ پبلک ایونٹ ہے سے, تو میں 15 منٹ کے لیے زوم پہ پبلک ایونٹ میں بھی آ سکتا ہوں. اینڈ ہی سے نہیں سر وہ آپ آئیں ضرور. اینڈ ہی واز اے نائس بوائے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دے ور ناٹ, مطلب بڑے شائستہ طریقے سے وہ ساری بات چیت چل رہی تھی. بٹ آئی پولائٹلی سیڈ نو کہ 15 منٹ کے لیے نہیں میں آتا, بیکاز اٹ از ٹو مچ آف کانٹینٹ کہ 15 منٹ میں کریش نہیں ہو سکتا. ہی سیڈ ویسے آ جائیں سر, اینڈ آئی سیڈ ویسے آنے کے لیے لاہور از ٹو فار فار 15 minutes. اینڈ دین لیٹر آن ہی کیپٹ آن کالنگ می, اینڈ آئی سیڈ اب واصف سے بات کریں. اینڈ واصف کو میں نے کبھی بھی نہیں بولا کہ میں نہیں جا رہا, میں نے ان کو ڈائریکٹلی بول دیا. پھر دوسرے بندے نے بھی کال کی, پھر اس نے مجھے کہا میں آپ کا ٹائم بڑھوا دوں. میں نے ایسے ضرور, بالکل بڑھواؤ, ضرور آئیں گے. مسلم آئیڈینٹی کے لیے تو میں گاؤں بستی بستی جا رہا ہوں. تو بٹ ہی سیڈ اچھا ہاں, the only question I asked was are you the decision maker? He said yes I am the decision maker. یہ پاکستان میں نا یہ ایک مسئلہ آ رہا تھا, they just don't know کہ سیدھی بات اور سچی بات کیوں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. اگر وہ کہتا میں ڈیسیژن میکر نہیں ہوں تو یہ ایونٹ واصف کے تھرو لاک ہو جاتا. He said I am the decision maker, and I said if you are the decision maker then I'm only going to talk to you, okay? But he was not the decision maker. He made a lot of things, he made a lot of false commitments. Agli call pe he's the guy who called me up and he gave me a totally different picture, and I said beta aap to keh rahe the aap decision maker hain, matlab why are you retracting from the commitments you made in terms of slot counts, kitni der ki hogi, theek hai, aur matlab kitna main content crash kar sakta hu uske andar se nahi. And turned out he was not the decision maker. So the third call I got from another guy, and I said, are you the decision maker? And he said, no, I'm not the decision maker. And I said, mujhe kisi decision maker se baat kara do. That's it. Ye kuch 15 din pehle ki baat hai us event se. And then Wasif double checked with me ke calendar pe 27th ki entry, and I said meri Bahria University ki entry. So he said phir 26 ki main entry cancel kar raha hu kyunki main Bahria Islamabad mein 27th کو میرا سیشن ہے. سو آئی کی ناٹ پٹ یو ان لاہور اینڈ اسلام آباد بیک ٹو بیک ڈیز. دیٹس ناٹ پاسبل کہ آپ صبح ادھر کریں اور شام کو واپس آئیں اور اگلے دن پھر ایسے کریں. سو اور وہ بھی تب جب میں کراچی میں ہوں اس وقت. سو ہی سیڈ کہ اوکے آئی ول ریٹریکٹ اٹ. سو آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو ڈو ود دیم. مجھے یہ والا ایونٹ کا مت بتائیں کیونکہ یہ والے ایونٹ والے اب آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں.
آپ یہ ڈیٹ کسی اور کو مت دیں, یہ اب نہ کرنی ہوگی یا ہاں کرنی ہوگی یہ میں بتاؤں گا. وچ آئی سیڈ نو ٹو دیٹ بوائے 10 days ago کہ بیٹا جس طریقے سے آپ مجھے ڈیل کر رہے ہیں ایسے کام نہیں ہوتا. اوکے, so I'm pretty sure all of them were volunteers there. They were not decision makers. میں نام کسی کا بھی نہیں بتا رہا. اچھے بچے تھے تینوں, بہت اچھے بچے تھے. کوئی مطلب کسی قسم کی مطلب اچھی نیت سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, but they made a mess out of this. So that's why I said no. تو یہ ہوا ہے, سے ہسٹری اس کے پیچھے ہے. تو سر یہ آپ کو پتا تھی لیکن آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا, تو میرے تو پھر آپ سے گلا بنتا ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں. مجھے جس بندوں نے بتایا تھا انہوں نے یوتھ اسکواڈ کا نام لیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک بروشر پہ میم سعدیہ نے بھیجا ہے جس دن یہ ایونٹ ہوا ہے کہ آپ ادھر بھی جا رہے ہیں نا. یہ کیا ہے, میں پہلے دفعہ اس وقت دیکھا ہے. اس سے پہلے سیشن میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یہ والے محسنین کے ایونٹ میں آ, یہ تو میرے نام سے, مجھے تو وہ بتا رہے ہیں یوتھ اسکواڈ کا ایونٹ ہے, یوتھ اسکواڈ کا. سو ٹائٹل تو انہوں نے مجھے وہ سوچے کہ اس لیول پہ مس کمیونیکیشن ہوئی تھی. اوکے, سو آئی ڈونٹ ایون نو. مجھے تو اوریا مقبول جان صاحب کی کال آئی تھی. ہی واز سپوز ٹو گو دیر ایز ویل اینڈ ہی کال می اینڈ ہی سیڈ کہ آپ آج آئی نہیں. اینڈ آئی سیڈ سر سچی بات بتاؤں یہ وائڈ ایونٹ ہے, اس میں نہیں گیا. اور اتنی دفعہ اتنی کالیں آئی ہیں کہ کیوں نہیں آئے, ورنہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جا بھی رہتا ہوں تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. یہ میں نہیں جا رہا ہوں اور لوگوں کو پتا ہے. تو اسے نہیں, مجھے آپ کا نام لے کے ہی انہوں نے کہا تھا وہ بھی آ جائیں تو آپ بھی آ جائیں. تو اور یہ مقبول جان از اے کلوز, ویری کلوز اکوائنٹنس آف مائن, از لائک مائی فادر. سو ہی سیڈ تم نے آنا, میری سے ملاقات ہے میری ان کے ساتھ, ایک کیس چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہ بڑا مشہور کیس چل رہا ہے. تو ہی سیڈ ادھر ملاقات کر لیتے. تو میں نے کہا مجھے پتا ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں بس سیشن کے بعد ہی آ رہا, رات کو آ رہا تھا آپ سے گھر آ رہا تھا ملنے. اوکے ٹھیک ہے. تو بس سر ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے ان کیس, کیونکہ میں بیسکلی سعودیہ سے آیا تھا یعنی کوئی بھی ایونٹ اٹینڈ کرنے, تو اس طرح کے ایونٹ کون نوٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کے اگلے دن ہی اسلام آباد کا ایونٹ تھا لیکن وہ اسی دن بتایا گیا تھا. تو لیٹ سے کچھ اس طرح کا کیلنڈر ہوتا ہے کہ کوئی پلان کیا جا سکے ہفتہ پہلے کس طرح, یا کس سے کانٹیکٹ کیا جائے. 3 طریقے کے ایونٹس ہوتے ہیں اور اس سیشن میں نہیں بتا رہا, مگر کچھ ایسے ایونٹس ہوں گے جو بغیر 7 دن کے نوٹس کے ہمیں لاک کرنے پڑیں گے. اوکے, تو یہ والی انیویٹیبلٹی ہے, یہ ہوتا ہی رہے گا. یہ دنیا کے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو فری ٹور کرتا ہوتا ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پیپل کال دے کلوز, دیر از اے ونڈو, وی جسٹ گو. اوکے, وی جسٹ گو, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, میں نے بس آپ کے ساتھ 1-to-1 سیشن لاک کیے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس کا؟ Sure, of course. Thank you so much, sir. Jazakallah. شازی السلام علیکم. شازی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کوشچن پوچھ لوں میں؟ سوری پہلے میں نے پوچھا نہیں تھا, آپ نے انمیوٹ کیا تھا. حسن خلجی. جی حسن پوچھیں. سر اگر آپ کسی کی بائس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, جیسے کسی شخص میں کنفرمیشن بائس کا شکار ہے وہ, تو کیا طریقہ ہے اس کو توڑنے کا یا اس کو ہیلپ کرنے کا؟ باتوں سے تو نہیں ٹوٹے گی, کوشش کر کے دیکھی میں نے, ابھی باتوں سے نہیں ٹوٹتے. جی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کوئی کیا ٹیکنیک. یہ کنفرمیشن بائس کا کیس ہے جو بھی آپ نے نوٹس کیا نا سر, یہ کنفرمیشن بائس کو کہتے ہیں. اینڈ آئی ٹرائیڈ 3 things. I'm going to talk to about this in critical thinking class. میں اس کے نام پتا ہے وہ ریمائنڈر لکھ رہا تھا اپنی critical thinking class کے لیے کہ the 3 angles that person used were all which are normal in terms of confirmation bias. کیونکہ ذرا نسلوں کی نسلیں اگر ایک طریقے سے سوچ کے اوپر پلی ہوئی ہوں تو اب ایسے نہیں ہوگا کہ او سمجھ آئی میں نے تمہیں لاجک دے دیا ہو گیا کام, ایسے نہیں ہوتا. اوکے, سو یو کی ناٹ جسٹ گو irate on this, but you need to show some sort of trust after you've attempted all of the logical and rational things. وہ trust ضروری ہوتا ہے تاکہ پینیٹریشن ہو جائے, اکیلے میں سوچے بندہ. اوکے, آپ نے اگر پیار محبت سے سارے کے سارے آرگیومنٹیشن ڈائلاگ کر دینا, اس کی رات کو خواب میں نہیں آئے گی وہ بات. اوکے اور ایمپتھی بھی یہاں یوز نہیں ہو سکتی. I hope a critical thinking class was especially taking notes on this one. کیا نہیں ہو سکتی حسن؟ ایمپتھی کس طرح میں ایمپتھی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایمپتھی تو یوز کا, you know, why do you think I asked the city's name? I wanted to do the last draw کہ اچھا میں کدھر جاؤں اور کدھر جاؤں. میں سب کانشیس پروفائلنگ تو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, سو یو یوز دی ایکسینٹس, یو یوز دا فریزز, یو یوز دا ٹونالٹی, اینڈ دین یو جمپ انٹو the regular
regular first degree profiling. Okay, where are you from? I want to go and see whether I can go into the locality and try and empathize with you as much as I can. Empathy use ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو کام نہیں ہو سکتا. Empathy کے علاوہ نہ critical thinking ہو سکتی ہے نہ emotional intelligence ہو سکتا ہے. Okay, make sure you understand that. اور یہ بہت ڈینس کلچر ہے پاکستان کا. اتنا ڈینس کلچر ہے نا, یہ دنیا میں صرف افریقہ کے قبیلوں میں ڈینس کلچر ہوتا ہے یا پاکستان کے بابوں میں یہ ڈینس کلچر ہوتا ہے. تو وہ ڈینس کلچر کا کیا مطلب ہے؟ گنجل پڑ چکے ہیں اور فریز, مطلب فروزن انوائرمنٹ ہے, اور فروزن برف سے نہیں ہے, وہ ریچولز کے ساتھ بس فریز ہو چکے ہیں. تھک کلچر ہے, اتنا تھک کلچر ہے کہ آپ اس میں سے گزر بھی نہیں سکتے. ایج 28 تھی, یہ بھی ایک Did you notice that? Yes. That's the thing to be noticed. Okay, so let's not talk about him. Let's talk about the general concept. Okay. جی ذکی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی, ایک 2-3 سوال تھے چھوٹے چھوٹے. فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو سر کا لقب ہے, ڈونٹ یو تھنک دس از آلسو اے پارٹ آف دا سیم سائیکالوجی دیٹ کمس فرام اسٹینڈنگ اپ؟ سر کا لقب جو ہے بیسکلی نا, اس کی اوریجنیشن جو ہے نا وہ ٹھیک تھی سر کے لقب کی. سر کا لقب تھا وار ٹائٹلمنٹ میں, وہ آپ کو پھر کمانڈ ملے گی, اور نائٹ ناؤ. نائٹس کے الگ KPIs ہوتی تھی, مشن ہوتی تھی. اوکے صحیح. اچھا دوسری میں نے, ہاں جی پوچھیں. اچھا دوسری میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی. میں نے آپ کی ایک ویڈیو, ایک لیکچر میں دیکھا تھا, ایک سوال کسی نے پوچھا تھا, آئی تھنک آپ وہ جواب نہیں دے سکے پورا. کوشچن یہ تھا کہ if your state is unable to provide you justice, تو what options do you have as a civilian? Are you allowed to take it in your hands and get justice for yourself? کوئی مثال دیں. Sorry? کوئی مثال دیں نا, کس کنڈیشن میں. فار ایگزامپل میرے ابو کا ایک لینڈ کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے فیملی میں, and it has been going on for like 10-15 years now, اور I mean it is obvious کہ there is nothing coming out of it. میرے ابو کو 80 سال کے ہو چلے ہیں, اور ان کو دوسرے شہر گاؤں میں جا کے بیسکلی کورٹ میں پیشیاں کرنی پڑ رہی ہیں. تو I personally think کہ ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے this is injustice. تو ٹیپنگ پوائنٹ کیا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے, یہ سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی, کہ لیا جائے یا نہیں لیا جا سکتا, وہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دین لا آف دا لینڈ کو اسلام نہیں ریکگنائز کرتا, لا نیچرل لا کو ایکسپٹ کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آن پیپر نیچرل لا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بات ہے, لوگ نہیں کرنے دیتے نا اس کو. بالکل, یو نو دیٹ رائٹ, آن پیپر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ویل یو منوربلٹی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ادروائز آپ ہجرت کریں پھر, یا پھر آپ پھر پوری کی پوری موومنٹ شروع کریں نا. صحیح. نہیں میں پرسنلی خود تو میں اس وقت جرمنی میں سیٹلڈ ہوں, بٹ آئی ایم پلاننگ ٹو موو بیک ٹو پاکستان. جو آپ کے گولز ہیں, آئی ہیو سملر ایسپریشنز ایز ویل. میں اس سلسلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ مجھے کچھ بکس ریکمینڈ کر سکتے ہیں سیرا کی, لیکن انگلش میں؟ مارٹن لنکس پڑھیں, بہترین کتاب ہے انگلش میں, مگر بہت چھوٹی ہے. بہت چھوٹی ہے, یاد تفصیل نہیں کور اس میں, مگر ایٹ لیسٹ اس نے ہولسٹک اپروچ سے کور کیا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی ہسٹری بھی ہے, لائک ارلی اسلامک ہسٹری جو خلافہ تھی بیسکلی, یا صرف یہ اسلامک ٹیچنگ؟ So basically I'm interested in Islamic history and Islamic teachings like of the earlier time جو 30 years تھے original خلافہ کے. post Prophet ﷺ. جی بالکل. نہیں وہ نہیں کور اس میں. اچھا تو آپ مجھے کچھ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگلش میں نہیں کر سکتا ہوں میں. رکیں, میں آپ مجھے ای میل کریں, میں آپ کو انگلش کی کتابیں ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس بتا دیں گے پھر؟ sahil.adeem@sourcecode.com.pk. ٹھیک ہو گیا. I think I already sent you an email like today, I believe. Let me find some English books for you. But you'll have to read multifaceted. Yeah. کیا کہ ہر طرح کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا.
بالکل ایسے صحیح. اچھا ایک چھوٹی سی اور میں نے بات کہنی تھی کہ پروفیشنلی آئی ایم این آئی ٹی ایکسپرٹ اینڈ آئی ہرڈ ان ون آف یور لیکچرز کہ آپ کو ضرورت ہے آئی ٹی ایکسپرٹس کی, تو آئی ووڈ لائک ٹو سم ہاؤ ہیلپ یو اف پاسبل. آئی مین ناٹ فار منی آف کورس. Of course, no, I understand. I really appreciate it. میں نے ایک اصول اپنی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ I am going to outsource all of my technical business to non-Pakistanis as a policy now. I'm half German now. Yeah, well, we're close to it. So yeah, I will try. I will try to go to Germany for you. But پاکستان میں نے یہ اصول بتا دیا کہ بھائی نہیں, this is not going to happen. I have been tested. یہ حدیث کے تھرو یا میں نے اپلائی کرنا ہے کہ ایک بل سے دوسری دفعہ میں 10 دفعہ ڈسا جا چکا ہوں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کانٹیکٹ یو پلیز گیو می یور کانٹیکٹ سنس یو آر ہاف جرمن. سو آئی ایم ان اے فگر آف اسپیچ آف کورس, بٹ میرا مطلب اٹ از سچ شور. آپ مجھے بھیجیں, ای میل بھیجیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ای میل بھیج چکا ہوں. یو کین چیک اٹ وین یو ہیو ٹائم. شور. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. Nawal, Fatima, last 2 questions please. You have to finish at 12. جی. السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے, اس کے کہنے کے 3 اجزاء ہے. ایک سوال کہ میں سنتی ہوں مسلسل فلسطین یا مختلف ممالک کے بارے میں کہ فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ کہ ایسا ہوا کیوں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حال میں امت کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا, تو پھر فلسطین یا ہم سب اس حال میں پہنچے کیوں؟ مطلب ہم نے کیا غلطیاں کی یا ہماری جو زوال کی وجوہات تھی وہ کیا ہیں؟ اور کہ جس کو ہم وہن ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز آئی ہے ہمارے اندر. وہن تو پتہ ہے آپ کو؟ وہن کا پتہ ہے, لیکن وہن کیوں شروع ہوا پھر؟ وہن فطرت ہمارے اس دنیا کی فطرت ہے. وہن پریزنٹ کرتی ہے دنیا, یہ کرۂ ارض. دس واز اے بگر ٹیسٹ جس میں ہم فیل ہو رہے ہیں. پھر ماں باپ نے نہیں روکا اپنے بچوں کو وہن سے, خود گھٹی میں پلایا وہن. تو پھر اس کو نکالیں کیسے اپنے اندر سے؟ اپنے بچوں کو وہن فری ادویات پلائیں, وہن فری کھانا کھلائیں, وہن فری تربیت کرائیں. اوکے. اور سر ایک یہ سوال تھا کہ اعلاء کلمت اللہ, میں نے بہت جگہ لفظ سنا ہے, تو اس اعلاء کلمت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یا نظام, کیا ایسی چیز اس دنیا میں نافذ ہوگی جو کہیں گے کہ ہاں اب اللہ کا نظام قائم ہو گیا ہے؟ جب کوئی بھی اصول انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ چارٹر میں لکھا جائے گا, اور وہ اصول اللہ کے کتاب سے ڈائریکٹلی اور نبی اسلام کی سیرت سے ڈائریکٹلی کوئنسائڈ کرے گا ان ٹرمز آف دا فلاسفی آف دا آیا. فلاسفی آف دا آیا کا مطلب ہے نا پوری کتاب کی روح اس آیت کے اندر ہو, اس اصول کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم نے اس آیت میں ایک بریکٹ میں دیکھ لیا تو وہ ایز از اتار لے. نہیں, دا بگر پرپز آف دا بک پوری طریقے روح پوری کی پوری آئے گی اس. تو ہمیں ابھی بھی قرارداد مقاصد ہم نے رکھی ہوئی ہے. نو لا ان پاکستان could be repugnant to the Quran and Sunnah. Well, that's a good word to write. Good statement. Repugnant to the philosophy of the Quran, یہ لکھنا ضروری تھا. And or any verse of the Quran, یہ بھی لکھنا تھا نا. وہ انکل نے لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فلاسفی آف دا قرآن کیا ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے, بچوں کا بھی آئی کیو بڑھتا, بابوں کا بھی آئی کیو بڑھتا. مگر نہیں, وہ سپرسٹیشس انکلز نے, وہ تعویذ گنڈوں والے انکلز نے, وہ پیر فقیر والے انکلز نے اس وقت ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے تھے. جنہوں نے بھی یہ محکمے پکڑے تھے نا, ان میں سے کوئی ایک بھی انٹلیکچولی مسلم نہیں تھا. وہ سارے کے سارے سپرسٹیشسلی مسلم تھے. انہوں نے پھر یہ جملہ کافی سمجھا کہ no law in Pakistan would be repugnant to the book of Quran and Sunnah. Okay, well, what about the philosophy of the Quran and Sunnah? Why did Prophet ﷺ do whatever he did? Why did he do whatever he did? Now we don't even talk about this. That's called the
establishment of Islam and the purpose of a Muslim. That's ironically a minority of intellectuals who actually think that this is the purpose. Majority of the Muslims don't even think this is the purpose anymore. So why would I think کہ پاکستان بنانے والے مسلمانوں کے پاس یہ وہ minority تھی جو intellectual acumen رکھتی تھی؟ نہیں رکھتی تھی نا، ماننا پڑے گا، نہیں رکھتی تھی. ورنہ یہ لکھتے تھے قرارداد مقاصد میں، وہ they would have been a lot more specific. They went abstract at the most important document. اتنا specific document ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کا ہے. ان کے آئی کیو کیوں تھے 1776 میں؟ اتنا آئی کیو تھا جارج واشنگٹن کا؟ ریئلی؟ اینڈ آل آف دوز فور فادرز آف امریکہ اتنے اسپیسیفسٹی کے ساتھ انہوں نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھ دیا. اور ہمارا دیکھیں اتنا ایبسٹریکٹ ڈاکیومنٹ، کوئی بھی جو مرضی نکال لے اس میں سے، مطلب بارنم اسٹیٹمنٹس اوور بارنم اسٹیٹمنٹس. تو نہیں لگتا بیٹا ہمارا کام تھا کہ قرارداد مقاصد کو ریفائن کریں، ایسی ایک نسل پیدا کریں جو کہے کہ ٹھیک ہے یار قرارداد مقاصد ٹھیک ہے، اوکے وی ریسپیکٹ دیٹ بٹ وی نیڈ ٹو امپروو اٹ. اللہ کا حکم تو نہیں ہے نا، اللہ کی قرآن کی آیتیں تو نہیں ہے قرارداد مقاصد، کسی بابا جی نے لکھی ہیں، کوئی بات نہیں، ویل امپروو اٹ. کوئی حدیث تو نہیں لکھی ہوئی، آیت تو نہیں لکھی ہوئی، اس میں ایک ڈیکلریشن ہے، ویل ہیو ٹو امپروو اٹ. یہ ایک مفت کی پرمپرا نکالی ہوئی ہے کہ جو فور فادرز نے لکھ دیا بس اس کو ہم نے سجدے کرتے رہنا ہے. فور فادرز نے اگر کوئی نبی نہیں تھے ہمارے فور فادرز تو پھر ٹھیک ہے اس کو امپروو کریں گے ہم. ایک بندہ بھی نہیں آج تک مسلمان پاکستان میں اٹھ رہا کہ بھائی قرارداد مقاصد کو ریسیٹ کرتے ہیں، لیٹس امپروو آن اٹ. دیر آر سم کریٹیکل مسٹیکس ان دیر. There is no specificity. We have to be very specific. Or even if you want to go abstract, use the right terminology here. Repugnant to the philosophy of Islam. یہ کیوں نہیں لکھا؟ The philosophy which is eminent by the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ نہیں لکھا ہوا نا. قرآن کا مطلب تو قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں اپنے قادیانیزم بھی. میں کیسے ایسے تو نہیں میں جنرل لیتا ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. سوچیں نا صحیح. We wanted that I want that debate کہ ہاں what is the philosophy، مگر ایٹ لیسٹ لکھو تو صحیح قرارداد مقاصد میں. ہر کوئی آتا کانسٹیٹیوشن رینیو کرتا ہے، فالوور ہے نا، بونے آئے ہیں. ایوب خان نے جی کانسٹیٹیوشن نکالا، وہ قرارداد مقاصد پہ تو نظر ڈال لیتا. خیر وہ جیکی کینیڈی سے فارغ ہوتا تب نا، اس کو تو امریکہ کے صدر کی بیوی آپ کو کے ساتھ محفلیں اور مجلسیں کرنی تھی یہاں پہ، اس کو کوئی اور ہی شوق تھے. ایوب خان تو ایک بالکل ہی ایک شیخ رشید ٹائپ ہی آدمی تھا. اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہ بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن رینیو کر، یار تو قرارداد مقاصد ہی کھول دے، تو بہت بڑا وہ اپنے آپ کو وہ بنا رہا لیڈر. وائی آر یو ناٹ آسکنگ دی بگر کوسچن؟ چھوٹا ہی سوچو گے. مطلب حضرت جبرائیل نے تو نہیں لکھی قرارداد مقاصد، کیوں نہیں اس کو ہم اسپیسیفک کر سکتے؟ کریں نا. نہیں but no one's going to ask this question. Okay, well that can be a debate. Okay Sahil Adim, well if you think philosophy of Islam is X and we think philosophy of Islam is Y, then what's going to happen? Okay, well that's a good debate to happen, but the word is not even there, the philosophy of Quran and the philosophy of Sirah. یہ تو لفظ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا ادھر. سو یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا. بہرحال یہ تو میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی دے رہا ہوں نا، پاکستان کی کیس اسٹڈی دے رہا ہوں. سو کیا نام تھا آپ کا؟ نوال. سو یو انڈرسٹینڈ مائی ڈرفٹ؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ جی ہاں. تو ریئل بڑے پرابلم سالو کریں. قرارداد مقاصد کو سالو کرنا بڑا پرابلم سالو کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے 1 روپے کی باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سارے. آرٹیکل 2B میں یہ لکھ دیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا آپ نے؟ کتنی عمر ہوگی نوال آپ کی؟ 19 سال. ہاں 19 سال میں تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا. قومی ترانہ یاد نہیں کرتی اسکول میں؟ پاک سرزمین شاد باد پڑھتی ہے نا؟ جی ہاں. اس سے زیادہ ضروری ترانہ اوپر نہیں لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں، وہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہر بندہ 2 نمبری کر کے اسی کے پاس آ رہا ہے. I'm pretty sure 99.9% Pakistanis have never even read the Constitution of Pakistan. بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو آپ کو آئی کیو سمجھ آئے گا پاکستانیوں کا آئی کیو کیا تھا، ہمارے داداؤں کا آئی کیو کیا تھا. داداؤں نے لکھا ہے نا. جی کیا سو جس نے سیرا پڑھی ہو اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھتا ہے توتے اڑ جاتے ہیں اس کہ سیرا میں یہ مطلب کیا ہوا؟ یہ کون سی قوم تھی؟ ہینڈلرز کہتے ہیں اس کو، ہینڈلرز. اپنے اپنے ہینڈلز ڈالے ہوئے سب نے.
नाकाबिले दस्तंगेजी पुलिस। कौन? फेडरल के जितने भी, ये सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर दिस केपी के, क्या है? नाकाबिले दस्तंगेजी पुलिस नहीं पकड़ सकती इसको। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये है नवाल, ये इन बाबों को मरने का वेट कर रहा हूं मैं, मगर इनके मरने का फायदा तभी होगा जब इनसे अगली नस्ल इनको इम्प्रूव करने की ठान रही होगी, इनकी गलतियों को मान रही होगी। अगर ये कहे हाँ नहीं जो अंकल ने लिखा है ये कोई दाम तो नहीं थे, तो अबू जहल वाला आर्ग्यूमेंट है ना, जो नबी इस्लाम से कह रहा था ना मेरे दादा बेवकूफ थे, मेरे बाप को कुछ नहीं पता था। हाँ, नबी इस्लाम ने कहा हाँ नहीं पता था, तेरे दादा बेवकूफ ही थे। अल्लाह ताला ने कह दिया है। इनकी मिसाल गधों वाली है, इनकी मिसाल जानवरों वाली है। नबी इस्लाम ने आयतें सुनाई हैं इनको कि हाँ यार इसी तरह मरे हैं, जहालत की मौत मरे हैं तेरे दादा भी तेरे बाप भी, तू तो ना मरना। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा। वो कौन आदमी था? आपको मैं होमवर्क देता हूं नवाज, फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट गाय जिसने ये शिक डलवाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है। ठीक है सर, यही तो मसला है कि हमें मतलब ना हम अभी तक, मैं 19 साल की हूँ, ना मैं दीन के काबिल हूँ और ना ही मैं किसी दुनिया के काबिल हूँ। मतलब घर में भी मैं हूँ मुसलमान घराने से, लेकिन ना मैंने अभी तक सीरत पढ़ी है, ना मुझे कुरान पे अबूर है, कुछ भी नहीं। अब मैं दर से, इवन मेरे अम्मा पापा ने मुझे स्कूल में नहीं डाला और मुझे मदरसे में पढ़ाया कि निज़ाम सही नहीं है और वगैरह, लेकिन मदरसे में 3 साल हो गए मैंने, मतलब हम अब जो खुद पढ़ा हुआ है, साथ वाली जो लड़कियां उनको सहाबा के नाम भी पूरी तरह नहीं आते और सीरत तो पढ़ाई नहीं जाती। तो मतलब कैसे ठीक होगा ये रुख, कैसे ठीक होगा, कहाँ कब हम सीधी तरफ चलेंगे? एक नवाल चाहिए मुझे जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किताबें शुरू कर दे, और किताबें नहीं शुरू कर दे, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद वो उसके लोगों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे कि आई टेक केयर ऑफ, जैसे नहीं क्या अब्दुल सत्तारीदी की बीवी का नाम अब्दुल बिल्किस सीदी ने 25,000 बच्चियों का जिम्मा ले लिया ना, बच्चों का। ठीक है, आप 25 का जिम्मा लें, अल्लाह ताला आपको 25 लाख इंसान दे देगा। 25 लोगों को मैं बचाऊंगी इस जहालत से, और हाथ से पकड़ के जहालत से निकालें। इसको क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर बनाएं। अडॉप्ट करते हैं ना जिस तरह बच्चे को, इस तरीके से आपने बड़ों को अडॉप्ट करना है। मुसलमान बड़ों को अडॉप्ट करता है। मैं खुद ही नहीं बची हुई तो फिर मैं दूसरों को कैसे बचा सकती हूँ? आप एक बार लोगों का जिम्मा लो मेरा बच्चा, खुदा की कसम, लोगों का जिम्मा लोगे, पावर मजबूरन लेनी पड़ेगी आपको, इल्म मजबूरन हासिल करना पड़ेगा। लोगों का जिम्मा ही नहीं ले रही आप। नाम लिखिए उन लोगों के, मैंने इनका जिम्मा लेना है। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं आपको। इल्म भी हासिल करना पड़ेगा, स्किल भी हासिल करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं जिम्मा पूरा होगा ना फिर। समझ रहे? अपनी अपनी खेलते रहोगे तो स्किल भी छोटी की रिक्वायरमेंट होगी। दिमाग को पता ही नहीं होगा कि मैंने ज्यादा स्किल लेनी हो, क्यों लेगा? एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी, मोटिवेशन आएगी नहीं। इसीलिए तो हाउस वाइफ का टाइटल है ना, पाकिस्तानी आंटी हाउस वाइफ हूं मैं। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूं। इसका मतलब पता क्या है? मैं लोगों का जिम्मा लेने वाली औरत नहीं हूं। बस 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4, बस वो भी क्या, नान नफका, कपड़े बदलवा दिए, बाहर जा रही है, पार्क जा रही है, मैकडोनल्ड जाना है, ये काम हाउस वाइफ का ये मतलब है। मैं जब कहता हूं ना, सुनता हूं ना, तो क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूं, उसका मैं एक सेल्फिश औरत हूं, मैं सिर्फ 2 बच्चों का जिम्मा लूंगी, बाकी की दुनिया भाड़ में गई मेरी तरफ से। ये मतलब आवाज आता है मुझे। मैं एक सास को पछाड़ने दुनिया में आई हूं। मैं एक आदमी को पूरी तरीके से कैसे डोरे डाले जाते हैं, सारी उम्र मेरा वफादार रहे, मेरी जिंदगी का मकसद ये है। ब्रैकेट हाउस वाइफ। आपने भी अगर यही करना है तो फिर ठीक है, फिर इस्लाम खेलना बंद करें ना, फिर इस्लाम में आना है। शाबाश बेटा, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों नहीं नस्लों नहीं, क़यामत तक। स्कोप देखें आपका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता दिया। आप सिर्फ अपने से अलावा लोगों का जिम्मा लेंगी, लोग बताएंगे कि नवाज ये वाला सवाल है, किताब खोलनी पड़ेगी जवाब के लिए। ऐसे नहीं काम होगा बेटा, जब तक आउटबाउंड नहीं होंगी काम नहीं होगा। इसी उम्र में बता रहा हूं बेटा 19 साल भी लेट हो गई आप, लोगों का जिम्मा लो। छोटे बहन भाई हैं जी। हाँ, तो अल्लाह ने आपको घर में ट्रेनिंग कैंप दिया हुआ है कि कैसे बच्चों से लोगों से एम्पैथाइज कैसे करते हैं। ठीक है, जब इंसान के बच्चे होते हैं ना, छोटे बहन भाई होते हैं, अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे होते हैं कि लोगों पे असर कैसे डालते, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है।
ओके समझ गए बात? यस। और सर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या होती है और वो कैसे यही है ना की बेटा, यही है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। जब करोड़ों की बातें आ गई ना, लाखों की बातें करेंगे आप, तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में बगैर इंटेलेक्चुअल एडॉप्शन के आप करोड़ों नहीं अडॉप्ट कर सकती, लाखों नहीं, हजारों भी नहीं अडॉप्ट कर सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं। तो मेरे इमोशनल, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते दुनिया के, इमोशनल बातें करते हैं, इमोशंस को हवा देते हैं। मोटिवेट करने का मतलब होता है ना, आपके एपिनेफ्रिन फ्लो करवा दिए, आपके ऑक्सीटोसिन फ्लो करवा दिए, बस। इंटेलेक्चुअल कौन होता है कि बाद में के केमिकल्स बाद में आएंगे, पहले मैं तुम्हारे दिमाग को उस लॉजिकल एरे के अंदर लेके आऊं ताकि तुम क्वेश्चन कर सको, राइट क्वेश्चन पूछवाओ लोगों से। Well, you need to make people ask the right questions, not give the right answers. Okay? That's intellectualism. वो उस्ताद 2 नंबर है जो सही जवाब बतवा रहा है आपको, रटवा रहा है आपको। ओके? असली टीचर कौन है? जो सही सवाल पूछवा रहा है आपके दिमाग से। ये 2-3 स्टेजेस होती है, इंसान बच्चा पूछना शुरू करता है। या आप छोटे बहन भाइयों पे ट्राई शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिस और परफेक्ट करें इसको, उसके बाद बड़े सर्कल पकड़ें। ओके? आप इस तरह के सेशन में पाई गई हैं। इस वक्त आप भी यूट्यूब पे टॉम क्रूज की फिल्म देख सकती थी, आप इस वक्त रात के 12 बजे सिंपल आर्ग्यूमेंट का सेशन ले रही हैं। इसका मतलब है अंदर केमिस्ट्री आग लगी हुई है आपकी, जो बड़ा काम करना है मैंने। तुक्के नहीं लगते हैं, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। इस सेशन में क्यों पाए गई हैं आप? 19 साल की लड़की यहाँ पे बैठी हुई है। आप समझ रही हैं कि ये छोटा वाक्य है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाक्य है। आप जैसी बच्चियों से वजह से मैं अगले दिन की एनर्जी लेता हूं कि हाँ यार, अगले दिन एक और बच्ची इस तरह की आ जाएगी। यू आर द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम उम्मा। You can be if you choose to be. You can also choose not to be the future of Muslim Ummah and just become another cultural Pakistani ladki. Yeah, okay. Then you are the future of destruction of Pakistan as well. You can also choose not even to be that level. और सिर्फ एक अपने खानदान में एक खूबसूरत बच्ची, खूबसूरत लड़की, अच्छा शोहर, हैंडसम शोहर, अच्छे पैसे, बड़ी गाड़ी. You can also choose that. It's up to you now. किस एरे के अंदर अपने आप को प्लेस करेंगे मेरे बेटा? मैं आपसे कह रहा हूं, छोटा ना सोच लेना। बड़ा आदमी कौन होता है? जो बड़े दुश्मन से लड़ाई करता है। छोटा आदमी कौन होता है? जो छोटे दुश्मनों से लड़ाई करता है। इसके अलावा कोई बड़े और छोटे की पहचान नहीं है, अल्लाह के यहां भी और कॉमन सेंस के यहां भी। बड़ा आदमी चाहे जो बेटा सुन लो, छोटी उम्र की भी हो और छोटे साइज की भी हो ना, तब भी बड़े दुश्मन से लड़ाई करके बड़ी हो जाओगी। ओके? और बड़े से 8 फुट लंबी भी हो जाओ, अरबपति भी बन जाओ, मगर दुश्मन छोटे रखे हुए हैं तो आप छोटी औरत हैं आप। ओके? चाहे 80 साल की हो जाए, आप छोटी औरत है। आपने दुश्मन छोटे रखे हैं। दुश्मन कौन है? दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस पकड़ो। देखो उसने कहां पे नफ्सियात पे असर किया, वहां पे जाके पकड़ो लोगों को। एट 19 यू शुड नो दिस। ओके? यू कैन नॉट प्ले लो नाउ। सर लेकिन हमारे असातिज़ा क्यों नहीं बताते? यानी मैं हदीस पढ़ी होती हूँ और उसमें जो एक हदीस है कि जो मोमिन जो है वो दूसरे भाई का जिस्म की तरह एक जगह दर्द होती है तो उसको भी दर्द होती है। तो लेकिन जब हम इस तरह अपने असातिज़ा से पूछते हैं, जैसे मुस्लिम उम्मा है, वो कहते हैं नहीं जैसे अफगानिस्तान था अब तो बेहतर हो गया, लेकिन नहीं मतलब हमारे तरफ नहीं हो रहा, तो फिर हमें नहीं चाहिए कि हम उधर, हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, हमें चाहिए कि हम हर जगह हाथ पाँव मारें और घुसें हर जगह। और जैसे हमारी टीचर्स हैं तो वो कहती हैं कि मतलब आपको अपना करना चाहिए, आप खुद बुराई से रोकें और अपने करीबियों को रोकें। तो मैं जब ये कहती हूँ कि मतलब अगर हम निज़ाम बातिल का अगर उसको तोड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसका हिस्सा हैं और फिर अल्लाह ताला हमें उसी में शुमार करेगा अगर हम हक के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहती हैं कि नहीं, अगर आप खुद को रोक रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। लो स्टैंडर्ड के लोग इन्होंने मरवाया पूरी कौम को। बस ये भी कर लो बड़ी बात है, ये भी कर लो बड़ी बात है। ये लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, इनसे बच के रहें, ठीक है? Make sure you're away from them. You know, they are the real midgets of philosophy. Okay, real midgets. ये है फलसफे के बोने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है अनम्यूट पे? बस लास्ट क्वेश्चन।
हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सर। मैं इंडिया से हूँ और मैंने कोशिश की है कि कुछ क्लस्टर मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जैसे हमारे शहर काजी होते हैं और जो जुमे में खुतबा फरमाते हैं, तो इनको काजी, जो अच्छा शहर चले काजी खतीब। शहर काजी, तो जो जुमे में खुतबा वगैरह भी तकरीर करते हैं, तो इनकी इस्लाह, इनकी ग्रूमिंग कैसे की जाए? क्योंकि यही सबसे ज्यादा जो है रोड़े अटकाते हैं, यही सबसे ज्यादा जो है किसी काम में जैसे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, तो वो किसी को अपनी जो है जो कुर्सी है ना, तो उस पर आने नहीं देते। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि शहर काजी जैसे है, तो उसका काम तो ये होना चाहिए कि वो निजाम के लिए काम करे, लेकिन वो भी अभी सिर्फ चांद की तारीखें ही बता रहा है। नहीं तो आपको क्वेश्चन किया कि वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो ऐसा कर रहे हैं अगर, तो एक तो पहले सवाल तो ये है कि वो उलमाए हक है कि उलमाए सू, और दूसरा सवाल ये है कि इनके अगेंस्ट में या इनको सही करने में हम क्या कर सकते हैं? आप उलमा पे डिपेंडेंट क्यों, ये इन खतीबों पे डिपेंडेंट क्यों है, काजियों पे? ये कर सकते हैं आप। उलमाए हक और उलमाए सू का फलसफा समझ लें। कोई उलमाए हक और उलमाए सू की डिबेट मुसलमान यूथ में नहीं होनी चाहिए। मुसलमान यूथ में होनी चाहिए कि तालिब इल्म कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तालिब इल्म कोई नहीं होगा तो जितने मर्जी उलमाए हक हो, कोई फायदा नहीं। तालिब इल्म ही कोई नहीं होगा तो सारे के सारे उलमाए सू हों। ठीक है, असर तो वही होना है। किसी एक आलिम सू काफी है, जो तालिब इल्म ही नहीं है, बस फॉलोअर और गधे, बस फॉलो करी जा रहे हैं, खुद पढ़ ही नहीं रहे। सो मौलवी कोई प्रोफेशन नहीं है। हर मुसलमान लड़के को मौलवी होना जरूरी है, चाहे वो बिलियनियर बिजनेसमैन भी, साथ साथ मौलवी भी हो। मौलवी मतलब पता ना, मजाल के नफसियाती लफ्ज यूज कर रहा हूं, मौलवी कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साहबा में ये बस क्लैरिटी, ये कंफ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आई थी कि कोई एक दो मौलवी बना दें, बाकी सारे के सारे जो है ना अलग अलग कामों। तो सर सीरा की किताब बता दें जो 11 जिल्दों में आपने एक बार जिक्र किया था। वो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। सच्ची बात बताऊं, इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किताब है, सीरा इंसाइक्लोपीडिया। मैं देख लेता हूँ इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। मैंने भी ना एक अभी किताब सराय पब्लिकेशन हाउस है लाहौर का, वहां से मैंने भी ऑर्डर की हुई है, एक आलिम के थ्रू ही, मेरे अपने एक उस्ताद है उनके थ्रू। तो मेरे पास आएगी, जब तक तो मैं आपको दिखा भी दूंगा उसकी ना कोई अगले सेशन में। कोई मेरे पास भी नहीं पहुंची अभी तक, बट वो पब्लिश हो चुके, ये तो पक्की बात है, वरना वो ऑर्डर ही ना लेते। थैंक यू सर, मुझे उस ग्रुप में ऐड करवा दें। एक्चुअली मोटिवेशन इंस्पिरेशन ग्रुप जो है उसमें ज्यादा अपडेट्स आ नहीं पाती हैं वीडियो के लिंक के अलावा। तो आपका जो कौन सा, आप सिंपल आर्ग्यूमेंट किसी ग्रुप में ऐड हो जाए, ये सिंपल आर्ग्यूमेंट का सेशन चल रहा है ना? जी सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आपका नाम क्या था? आई थिंक दिस इज इट। मैं एक समरी दे दूं। देयर आर फ्यू थिंग्स मैं आपको बस लास्ट 2 मिनट समरी दे दूं। आज के सेशन में वाज अ वेरी interesting session for so many reasons, because of I think the more Nawals we have, the more hope that I get. The more Nawals we need to produce in our homes, the more 19-year-old girls who think like this, who want to do something. We don't really, मैं आपको बस एक जाते जाते एक बात बताऊं, अगला सेशन बल्कि इसी पे करते हैं। उमर बिन नुहैल खुजाई वो शख्स था जिसने पहला बुत काबे में लेके आया था। काबा बुत फ्री था पहले। उमर बिन नुहैल खुजाई जो था ना, वो सीरिया के ट्रिप पे गया, ऊपर गया, बल्कि आई थिंक मैं डबल चेक करूंगा, वो सीरिया से नहीं उस उठाया था, क्योंकि वो बुत रोमन गॉड्स को रिप्रेजेंट करता था, तो ऊपर गया था वो। महाराज किधर भी गया था वो, उसने खुद बताया कि उसने बुत क्यों लेके आया था। तो वो क्या कहता है, बुत मैंने क्यों लेके आया था?
میں آپ کو بات بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا, اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا میں آپ کو عمر بن نوحیل خزائی کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں. آپ کو پورے آج سیشن کی سمری مل جائے گی. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے لیڈر تھا کعبے کا, مکے کا بہت بڑا نام تھا, جو کعبے میں بت رکھ سکتا ہے تو لوگ اس کی بات مان لیں گے, ہاں بت رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے ٹاپ رینک کا بندہ تھا, اور ظاہر متولی تھا, حاجی اس کے حج کا انتظام اس کے انڈر تھا, بڑا مطلب بہت ہائی رینک کا سردار تھا. سرداروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو یہ شوق دیکھیں, یہ آج کل کے ہمارے بھی پاکستان کے بھی سویلینز ہوں یا جو بھی ہوں, سب کے نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں یا نان پارلیمنٹیرین ہوں, جو چودھری صاحب ہوں, چاہے مطلب آپ کو میں کیسے بتاؤں, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں آپ, چاہے وہ پولیس والے ہوں, آرمی والے ہوں, مولوی صاحب ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں, پولیٹیشین ہوں, کالج کے ڈینز ہوں, یونیورسٹیز کے, ان سب کی میں بات ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں, یہ سب ایک ہی ڈبے میں آتے ہیں. ان کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی ہائی رینک ملتا ہے نا تو یہ اپنے اس کلچرل سائیکالوجی کے فلیور کو کسی بھی جگہ پہ بلڈوز کر سکتے ہیں. غور سے سمجھیں, کسی وجہ سے عمر بن نوحیل خزائی کا بتایا. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ یار مجھے بڑا پسند آیا ہے تمہارا یہ, اب اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں, کلچر کا مارا ہوا ایک اپنا ایک 2 نمبر سا بدبخت بت دیکھا اس نے, اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کی کیسے پرستش بودھا شرک کیا جاتا نا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ تک چیزیں لے کے, اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ ہے ان کا, ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم نے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہے بس, اور ہم اس کو ہم اللہ کے لیے مطلب کسی ایٹریبیوٹ نہیں دیتے ہم اس کو. پرانی بات ہے نا, کہہ رہا ایٹریبیوٹ نہیں دیتے اللہ کا, مگر یہ اللہ کی یاد ہے ہمارے سامنے, ہمیں اللہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے شروع ہوا, اور اب یہ ہمارے لیے ایک رومانٹک کانسیپٹ, لٹرلی رومانٹک لفظ ہے. And he said the same word. He's like, I love the romance of all of this. Exact quotation بتا رہا ہوں. It is such a romantic concept. تو ہمیں بھی تو اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو ہم بھی نا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کعبے سے اچھی کیا جگہ ہو سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی, تو ہم یہ مورتی اٹھا کے اس طرح کی ایک مجھے بھی بھجوا دو, اور ساتھ قافلے کے لے کے کعبے میں بت رکھ دیا. پہلا نبی اسلام نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ نماز میں کیونکہ گرہن کے وقت نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی اسلام کی نماز وہ ایک ریگولر نماز نہیں تھی, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم was teaching us کہ وہ نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا, نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی کہ کیا مناظر ہے. تو نبی اسلام نے ایک رکعت میں ایک قدم آگے بڑھا لیا, آگے بڑھے اور جھکے, اور ایک رکعت کے دوران انہوں نے ایک قدم ایک دم نبی اسلام نے پیچھے قدم کیا, ایک قدم پیچھے ہو گئے. خیر نماز کے بعد نبی اسلام نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آگے قدم اٹھایا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا. اور کیا آپ نے دیکھا تھا میں قدم پیچھے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا بالکل. تو آپ نبی اسلام نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا, اور وہ درخت سے جو پھل لٹک رہا تھا وہ اتنا رائپ تھا, اتنا کلیئر تھا میرے سامنے, اور اتنا وہ اپیلنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو یہ پھل اتار لوں. اور اگلی رکعت میں نے دیکھا کہ I could be wrong about the رکعت, ایک ہی رکعت میں ہو سکتا ہے, I could be wrong here, but ایک ہی بات ہے, doesn't really change anything about this hadith. تو میں نے دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ جس میں عمر بن نوحیل خزائی عذاب میں, اللہ کے عذاب میں تڑپ رہا ہے, اور اس کی آنتیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, جسم سے نکل کے پگھل کے آنتیں زمین پہ گر گئی, اور وہ اپنی آنتیں اکٹھی کر رہا ہے کہ جسم پورا ہو جائے اس کا, اور آنتیں پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے واپس. تو یہ ہے حالات عمر بن نوحیل خزائی کے. کیوں؟ کیونکہ اب جتنے بھی شرک دنیا میں ہوں گے نا, کعبے کے اندر جتنے بھی, نبی اسلام تک جب تک بت توڑ نہیں دیے گئے سارے, جتنے بھی بت, نبی اسلام نے کہا بس جتنے بھی ہوگا شرک, جتنا بھی تھا, اس پہلے بت سے لے کے آخری شرک تک جو کعبے میں ہوا, اس سب کے گناہ عمر بن نوحیل خزائی کو بھی ملیں گے. جتنا بھی شرک
وہ جب سے عمر بن نوحیل خزائی نے کام شروع کیا تھا تب سے جب تک علی بن ابی طالب نے نبی اسلام کے کہنے پہ سارے بت توڑنے نہیں شروع کیے نا, نبی اسلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا نا کہ کعبے کو کلین کر, توڑ ان کے خداؤں کو مسمار کر رہی, انہوں نے تعفن کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے اندر. تو جتنا بھی شرک ہوگا, جیسے وہ پہلے قتل قابیل نے کیا, اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک قابیل کو بھی انٹری ملتی ہے گناہ میں. تو نے پروف آف کانسیپٹ دیا ہے, تو نے کانسیپچولائز کیسے کرا دیا انسانوں کو, اس کا کانسیپٹ نہیں آنا تھا. تو اگر حرکت نہ کرتا عمر بن نوحیل قابیل کی طرح, قابیل ہر قتل کا ایک ایک گناہ اس کو, مطلب قتل کا جتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. کیا حالات ہونے ہیں دوزخ میں قابیل کے. اور ہر شرک کا کعبے میں جو ہوا عمر بن نوحیل خزائی, کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی. پاکستان کے کلچر میں جتنی بھی 2 نمبری ہے نا, جتنی بھی 2 نمبری ہے, چاہے ادب کے نام پہ ہو یا بے ادبی ہو, کلچر میں آ گئی ہے, خاندان میں چل رہا ہے, یہ ایسے ہوگا, اسلام سے ریپگننٹ ہے وہ اگر تو, اور آپ نے نہ روکی, آپ کے اماں ابا کو بھی آپ دوزخ میں جلائیں گے. آپ نے نہ روکی اور آپ کے بچوں تک, آپ بھی پھر عمر بن نوحیل خزائی ہیں اگلی نسلوں کے لیے. جتنا گند چلے گا آپ کا بھی ذمہ ہوگا, جتنا بھی. کیوں آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ ہیں, پھر آپ بھی ایک بت رکھ دیتے. Are you the Umar bin Nohail Khuzai of your future generations? It's a common sense question. Are you the Qabil? Are you a participant? Are you the beneficiary of all the evil? Okay? You need to know how serious this problem is. You need to know how big this pyramid is. نبی صاحب نے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان جب سجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے آگے, ایک بندے کے نام کے آگے اعمال کے جو ہیں پہاڑ, اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی عمر ہی نہیں گزاری کہ یہ اعمال ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کی جو ریپلیکیشن تھی نا, صدقہ جاریہ تھا, لوگوں نے کیے تیرے کہنے پہ, وہ مطلب ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے. آپ اس کو ریسیپریکیٹ بھی کریں کہ ایسا پہاڑ آپ کو نظر آئے K2 جتنا, K2 کے بھی اوپر K2 چڑھا دیں, اس کے اوپر بھی K2 رکھ دیں, کئی 100 پہاڑ کی جتنا پہاڑ ہو, وہ پاکستانی انکل آنٹی دیکھیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کینچی ایسے کرو گے تو نوست آئے گی. نیچے آپ کی سکڑ ککڑ مکڑ تکڑ نانی نے, پوتی نواسی نے بھی وہی مجھے بولا, ساری کی ساری آپ نے 2 نمبری جو ڈالی تھی جو اللہ کے خلاف ایک. سو اٹس اے بگ, یہ میں چھوٹا سا ایک عمل بتا رہا ہوں, یہ سپرسٹیشن ڈالنا. اسلام میں سپرسٹیشن کے بارے میں کیا ہے, نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز معاشرے میں ہے نا منحوس سمجھی جائے, یہ اسپیشلی آنٹیوں کو میں بتا رہا ہوں, جو چیز معاشرے میں منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو, یہ ہے اسلام. اس سے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تو وہ ہو گیا. اور پھر بڑوں کے ادب میں کھڑا ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ بس یہاں پہ بڑے ہیں, اور بڑوں کے ادب میں کھڑے ہو. چھوٹوں کے ادب میں کھڑے ہونے کا اسلام میں حکم ہے, تم بڑوں کے ادب میں کیوں کھڑے ہو؟ بس عمر بن نوحیل خزائی انٹری کری جا رہا ہے, جہاں دیکھیں گے آپ عمر بن نوحیل خزائی نظر آئے گا. میں قابیل بھی کہہ سکتا تھا, مگر قابیل کا بھی گلیمرس سائیکالوجی رکھتا ہے دیسیوں کے آگے, میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہالی ووڈ کا اثر ہے. عمر بن نوحیل خزائی نیو انٹری آپ کے ذہنوں میں, اس کی سائیکالوجی میری مرضی سے چلے گی, میں نے بنائی ہے ایسی, پہلے اس کی آنتیں نکالی ہیں پھر واپس ڈالی ہیں. قابیل was not going to cut it. You need to know what I'm trying to do here. I am playing a psychological game so that deeper penetration آپ کی دماغ کی نسوں میں جا کے کہ کیا آپ آنٹی, آپ انکل, آپ عمر بن نوحیل خزائی تو نہیں ہے. 2022 ہے ابھی, 2092 کے اندر جو بھی نسلیں ہوں گی سب کے گناہ آپ کے ذمہ تو نہیں جا رہے ہوں گے. You need to know what I'm talking about. You need to know how big this problem is. ادھر دیکھیں پھر آسمان کے اوپر لگتے ہوئے پہاڑ, کس چیز کے؟ آپ کے اگلی 100 نسلوں کے, آپ کی وجہ سے جو نہیں رک سکا, آپ کی وجہ سے نہیں رکا,
آپ عمر بن نوحیل خزائی آپ نے نہیں شروع کیا مگر آپ نے روکا بھی نہیں, آپ بھی عمر بن نوحیل خزائی ہیں, 2 نمبری نہیں روکی آپ نے. تو آپ کی بیٹی نے, آپ کے بیٹے نے تو آپ سے سیکھا نا, اس کے تو آپ عمر بن نوحیل خزائی ہیں. وہ تو بیچارہ اللہ کی فطرہ پہ صاف ستھرا پیدا ہوا تھا, صاف ستھری پیدا ہوئی تھی, گندا تو آپ نے کیا اس کو, پہلا بت اس کے اندر تو آپ نے ڈالا تھا. This is the problem. This is the problem you need to solve. Do not be Umar bin Nuhail Khuzai of your own generations and all the future. Okay? This is a problem that you better start to solve right now. Stop the filth that was given to us in our inheritance. Just because we are Pakistani Muslim, with Desistan ki jo filth, cultural filth, نکلیں اس سے, اس philosophical corruption سے نکلیں جو یہ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہے مولوی صاحب مگر نظام کے خلاف ہے, کہ نہیں نظام سے نظام کچھ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا نظام جس کے تابع ہو پہلے سے, وہ نظام کو سجدہ کر لو گے. ان کو نہیں کبھی کہتے کہ مودی صاحب یہ نظام کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ تو نظام ہے. ان کا نظام مان لیا, فرینچ کا نظام مان لیا فرینچ مسلمز نے, MBS کا نظام مان لیا عربین مسلمز نے. اوکے, امریکہ کا نظام مان لیا امریکن مسلم. صرف فلسطینی رہ گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مانتے تمہارا نظام. ان کو حق ہے یہ بات کرنے کا, نظام کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مگر وہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ پاکستانی انڈین کب سے کہنا شروع کر نہیں اسلام میں نظام نہیں ہے, تو پھر پاکستان کا نظام کیوں مان رہے ہو؟ ڈیموکریسی کہیں لکھا ہوا آیت, وہ کہاں سے مان لیا آپ نے؟ جس کی میں 26 آیتیں سنا چکا ہوں کامل دین کے اوپر, حکم کا لفظ اللہ نے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں بھیجا ہی اس لیے تھا. سیرہ پوری کی پوری بتا رہی ہے, ہماری نہیں, خالی نبی اسلام کی نہیں, بنی اسرائیل کی بھی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ نظام پورا کر. ہماری بھی بتا رہی ہے, قرآن بھی بتا رہا ہے نہیں نظام نہیں ہے, اسلام میں نظام نہیں ہے. یہ اسلام میں اللہ کا رسول اللہ کو نظام اسٹیبلش کرنا نہیں. یہ عمر بن نوحیل خزائی ہیں جو ایسا فلسفہ لے کے آئے ہیں جو کہ اسلام کے قرآن کے فلسفی آف قرآن اور سیرہ کی فلسفی کے خلاف. دس از دا پرابلم یور کڈز اینڈ آر کڈز بیٹر اسٹارٹ ٹو سالو. ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے, مگر ہم عمر بن نوحیل خزائی نہیں بنیں گے. کعبے میں سجدہ نہیں کروا رہے مگر کعبے میں بت بھی نہیں رکھیں. آپ کعبے میں طواف نہیں کروا رہے اللہ کو, مان رہا ہوں ٹھیک ہے, مگر کعبے میں بت تو نہ انٹروڈیوس کریں. فرق سمجھیں کتنا بڑا, عام کافر اور عمر بن نوحیل خزائی میں فرق سمجھیں. You better stop this game now. This is the time to stop this game. This is the first step. کہ کعبے سے بت سارے نکال دیں کہ یار بیٹا ہے تو میرا, بیٹی ہے تو میری, میرے فلسفے پہ نہ, مگر یہ 2 نمبر فلسفہ ختم. خود ڈھونڈ تیرا کیا فلسفہ ہے. میں اس قابل نہیں بن سکی, میں ایک ہاؤس وائف ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک بزنس مین ہوں تو میں اسلام نہیں سیکھ سکا, مگر میں پچھلی 2 نمبریاں بند کر کعبے سے بت نکال دیتا ہوں سارے. چل یہ کام کر دیتا ہوں تاکہ تیرے تمام تر شرک کے اندر میرا حصہ نہ آئے نہ تیرا حصہ ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو کرے نا, پلس میں نہیں جانا تو مائنس میں تو نہ جائے نا, 0 پہ تو ایٹ لیسٹ کر دیں بچوں کو ریسیٹ. That's the least you can do as Muslim parents now. Okay. So I hope everybody is clear as to what was the purpose of the session today and all the sessions in the future, inshallah. Let's start killing the Umar bin Nohail Khuzais from within us. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inshallah milte hain agle session.